الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی البطحی الابتحی التہام الدافع جیشات الاباطیل والدامع صولات الاوالیل المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وعظمتہم وہیبتہم وجلالہم وجمالہم وکمالہم وآلہم اجمعین من لیلنا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین. صلوات بھیج دیں. فرش مجلس پہ بیٹھی ہوئی آسمان عزا کی کہکشانی تہذیبوں، یہ چند چہرے نہیں ہیں بلکہ جلال پور کی عزائی تہذیب کی شناخت ہیں. اگر میں یہاں سے سلسلہ شروع کروں تو ننھے نوحہ خان صاحب، یعنی ایک پوری زندگی ان کی نوحہ خانی کا جو فن ہے اس کی تربیت میں گزار دیا آپ نے. ڈاکٹر الحاج اظہر اعجاز قائمی صاحب، بچپن میں جب ہم لوگ انجمنوں میں ان کے نوحے سنتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ بھی نوحے کہیں. اکبر اعجاز صاحب نے میرے لیے جو کچھ کہا، یہ چاہتے ہیں میں ایسا ہو جاؤں، میں ہوں نہیں ایسا، یہ ان کی دعا کا انداز تھا. یہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے شرف بھائی شہزادہ شرف جس لہجے کے شعر کہتے ہیں، اکبر عباس صاحب یہاں موجود ہیں. سامعین میں بھی اگر میں دیکھوں تو یہاں کوئی متسامع نہیں ہے. حسن رضا صاحب، مجال ہے جو ایک کوئی ناموزوں مصرع پڑھ کے نکل جائے. آپ یہ دیکھیں، متشاعر تو چھوڑیے، ہماری بستی میں کوئی متسامع بھی نہیں ہے. یہ متشاعروں کی بستی نہیں ہے، یہ سب سامعین کی سماعتوں کی بستی ہے. تو شاعری کا کیا معیار ہوگا. عارف صاحب نے مجھے پڑھایا ہے اور مکتب میں پڑھایا ہے، اور جب میں ان کے سامنے ہوتا تو وہی تختی، وہی کھڑیا، وہی ددھی، وہی قلم، وہی دوات، وہی نرکل والا قلم، وہی دوات، وہ سب مجھے، اور وہی تنتپرا والی مٹی، اور وہی دو چیزیں تھیں، ایک کالی مٹی ہوتی تھی، ایک سفید ہوتی تھی. تو ایک تنتپرا والی جو تھی وہ ایک مڑ بجنی والی تھی. ہاں، تو وہ سب مٹیاں بھی مجھے یاد ہیں، ابھی تک ہیں. ایک اور یہ تمسا ندی اور یہ حسین آباد، یہ پورا. اور اس کے بعد میں آپ کی قمچیاں اور ہم لوگوں کی شرارتیں اور وہ عام میم، اور اس کے بعد وہ ایک سلسلہ وہ ہے میرا. انصر صاحب کا ایک پورا دور ہے نظامت کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، عزائی ادب کے سب مربی ہیں. اور میں ادھر جب دیکھیے تو پورا ایک جو جے این یو کی جو اسلامی تہذیب ہے، مجھے خیال سے یہ شتر گربا ترکیب ہو گئی، کہاں جے این یو اور کہاں اسلامی تہذیب. پورا یعنی آپ یہ سوچئے مارکسزم والا، مگر وہاں ڈاکٹر ذیشان صاحب، ڈاکٹر رہبر سلطانی اور یہ ساری شخصیات، اور بھی دور تک جو میں دیکھ رہا ہوں، تو ایسا مجمع ہے کہ اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ میں کیا پڑھ سکوں گا. میں تو خود اپنے آپ کو ایک امتحان میں مبتلا کر رہا ہوں. انجم اصغر صاحب میرے چچا ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تو پھر جگت چچا ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے. تو آپ اور یہ جو مجلس ہے، میں اس وقت کہہ رہا ہوں، حالانکہ اب اتنا زمانہ ہو گیا، ورنہ مجھے اس وقت تو، اور جائز بات ابھی سے مجلس ترحیم کہہ سکتے ہیں، لیکن جو وصیت کی بات آپ کر رہے ہیں، کچھ ایسا کرونائی وباؤں کے فاصلے کی دیواریں بلند ہوتی چلی گئیں کہ ہم لوگ شیشے کے فرش پہ بیٹھ کے مجلس سننے کے لیے تیار ہوئے، اور اس میں کئی بار تاریخ بھی ہوئی، اور پھر کچھ ہو گیا، اور پھر کچھ ہو گیا. میں شرمندہ ہوں کہ مرحوم کی روح کو اتنا انتظار کرنا پڑا یہ مجلس. اور ہمارے عباس بھائی جو ہیں وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مدینے میں پھر وہ ایک نہیں ہوں گے، وہاں 50 لوگ ہوں گے. مجھے وہ پورا وہ مکے میں، مدینے میں، ان سب کے ساتھ کے سفر، ان کی محبتیں اور شفقتیں، میں کہاں سے شروع کروں. اسی لیے میں نے جب آپ نے وہ ذکر کیا تو مکے مدینے سے وہ وہاں سے شروع کیا. تو میں انشاءاللہ وہاں بھی وہ جو یادیں ہیں ان کی، حج کے موقع پہ، عمرے کے موقع پہ، مجھے مولا نے یہ کرم بھی عطا کیا، میں نے 8 عمرے کم سے کم کیے اور 2 حج کیے، اور ہر مخصوص تاریخ یعنی 20 جمادی الثانی، 3 جمادی الثانی، یہ سب مدینے میں، کئی 13 رجب ہاں ہماری خانہ کعبہ میں. اس وجہ سے تو آئیے اب یہاں سے عرض کر دوں. اللہ نے کہا کہ میں اللہ ہدایت، میری کتاب قرآن ہدایت، میرا کعبہ قبلہ ہدایت، محمد میرا رسول ہدایت، اور جو ان میں سے کسی ایک کو پا گیا وہ خود اپنے آپ میں ہدایت. جلال پور ہے. دیکھیے اب میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے میں جو بات عرض کر رہا ہوں، دیکھیے کرونا کی وجہ سے لوگ یہاں نہیں جائیں گے، وہاں نہیں جائیں گے، مگر عزا خانہ ہی شفا خانہ ہے.
دیکھیے ذرا سا اب 1 گھنٹہ آج مجلس ہو جائے اور مجھے بہت سارے لوگوں نے پتہ نہیں یہ کہہ دیے کہ صاحب دوستی کی ہے یا دھمکیاں دی ہیں کہ بھائی مجلس ہونی چاہیے، تو پھر اسی حساب سے آپ سمجھ جائیے. اچھا بات یہ بھی ہے کہ بات سمجھائے بغیر سمجھ میں آ جائے تو پھر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو بات سمجھ جانے کی ہے، سمجھانے کی نہیں ہے. تو مجھے سمجھ جانا چاہیے، اس لیے میں پورے امتحان دینے کے موڈ میں اس وقت ہوں. مگر یہ ہے کہ کاپی اچھی ہو جائے تو نمبر پورا دیجیے گا، اس لیے کہ آج کل کمپیوٹر سے 100 میں 100 نمبر مل رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں وہ ایم آر جو جچ رہی ہے آپ یہ دیکھیں، تو اس کے حوالے سے اور جو مرحوم کی محبتیں میرے ساتھ رہی ہیں اس حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں کہ میں اللہ ہدایت، میرا گھر کعبہ ہدایت، میری کتاب قرآن ہدایت، میرا رسول محمد ہدایت. ان میں سے کسی ایک کو مل جائے تو وہ بھی ہدایت. آدم کو اللہ ملے کتاب نہیں ملی مگر ہدایت. عیسیٰ کو انجیل ملی قرآن نہیں ملا مگر ہدایت. موسیٰ کو توریت ملی مکہ نہیں ملا مگر ہدایت. کسی کو بیت المقدس ملا خانہ کعبہ نہیں ملا تو مگر ہدایت. کوئی ایک مل جائے تو ہدایت. میں دیکھیں انبیاء کے نام بھی آپ کو یاد ہے، میں سب کا گناتا چلوں گا. ایسے ہی کتابوں کے بھی نام آپ کو یاد ہیں، اور یہ جلال پور ہے جو آپ نے مجھے یاد کرایا وہی مجھے بھی یاد ہے، اس کے علاوہ اور تو کچھ یاد نہیں ہے. اور کچھ یاد نہیں ہے. مار صاحب جو آپ نے یاد کرایا تھا وہی ابھی تک یاد ہے، اور آموختہ آپ بہت پکا والا سنواتے تھے. اور ورنہ پھر جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صاحب مرغا جو ہے تھا بنانا وہ تو تھا ہی سب، تو وہ چلو لائن سے لگ جاؤ، تو ایسا مرغا بنایا کہ آج تک یاد ہے. تو ہمیں یاد پوری طریقے سے ہے، اس لیے ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ انبیاء کے نام نہیں گناتے، سارے انبیاء کا سلسلہ ہے. ان چاروں میں سے کوئی ایک کا وارث اگر کوئی ہو گیا تو وہی نبی ہے، وہی ہدایت ہے. خالی کوئی ایک کا ہو جائے. اب میرا جلال پور ہے، مجلس یہیں سے اٹھا دیجئے. امتحان کا پہلا کوشچن پیپر میں حل کر دوں، اور اس میں پہلا کوشچن ہے. نمبر آپ سے میسم بھائی پورے چاہوں گا، ورنہ پھر آپ سولی پہ چڑھا دیجئے گا. میں مصرے پیش کر رہا ہوں. دیکھیں عجیب و غریب مرحلہ ہے کہ کوئی ایک پا جائے وہ ہدایت. آدم کو اللہ ملا اور کعبہ نہیں ملا ہدایت. کسی کو کتاب ملی مگر پوری کتاب نہیں ملی ہدایت. توریت ملی قرآن نہیں ملا ہدایت. انجیل ملی قرآن نہیں ملا ہدایت. زبور ملی قرآن نہیں ملا ہدایت. آپ دیکھیے کسی کو جدہ ملا مگر محمد نہیں ملے ہدایت. کوئی ایک مل جائے تو ہدایت. پوری دنیا میں اکلوتا ابو طالب کا بیٹا ہے جس کو چاروں ایک ساتھ ملے. صرف ابو طالب کا ایک بیٹا علی ایسا ہے جس کو چاروں ایک ساتھ ملے، ایک ساتھ ملے اور ایک جگہ آ کے ملے. ایک جگہ آ کے ملے. کعبہ ایسا ملا کہ دیوار دروازہ ملی. قرآن ایسا ملا کہ پڑھتے ہوئے آئے. محمد ایسا ملا کہ آغوش پھیلائے ہوئے آئے. اللہ ایسا ملا کہ نفس اللہ بن کے آئے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اچھا، اور یہ سب بلندیوں کے استعارے ہیں. اب تھوڑا سا ایسی گفتگو بھی ہو جائے، اس لیے کہ یہ جو سماعت میں شاعری کے جزیرے ہیں عشق اہل بیت کے، ذرا ان میں بھی موسم کی خوشگواری ایسی ہو جائے کہ پھواریں پڑنے لگیں، چھینٹیں آنے لگیں، لگے کہ رتیں چلی ہیں اور عشق علی اپنے بہار پہ ہے. بہار اپنی شباب پر ہے اور شباب اپنی بہار پر ہے. اس لیے ذرا میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں لفظوں سے تو ہم چاہے جہاں کھیل سکتے ہیں، مگر یہاں لفظوں کے ساتھ معنی نہ ہو تو ریجیکٹ کر دیا جائے گا آدمی. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری وراثتیں، یہ سارا علم علی کو ایسے ملا اور سب ایک جگہ ملا، اور یہ سب اپنے آپ میں بلندی ہیں. اللہ کے معنی بلندی، قرآن کے معنی بلندی، رسول کے معنی بلندی، کعبے کے معنی بلندی، علی کے معنی بلندی، نجف کے معنی بلندی. اس کو کسی بھی لغت میں دیکھ لیجیے گا. علی مانے بلندی، نجف مانے بلندی، کعبہ مانے بلندی. علی بلندیوں کا ایسا آفتاب ہے جو بلندیوں سے طلوع ہوتا ہے، بلندیوں میں یہ آرام فرماتا ہے. میں غروب نہیں کر سکتا، آرام فرماتا ہے. جلال پور حفظ مراتب کی بستی ہے. نہیں، آرام فرماتا ہے. جو بلندیوں سے ہی طلوع ہوتا ہے اور بلندیوں میں ہی آرام فرماتا ہے.
بلندیوں میں ہی آرام فرماتا ہے نا. اور آدم و نوح اسی بلندیوں کی امان میں ہیں, ایسی بلندی. اچھا یہ تو اللہ کہہ رہا ہے نا, اللہ کہہ رہا ہے. اب محمد کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ میں علم کا شہر ہوں. دیکھیے نہیں, بلکہ عباس بھائی وغیرہ وہاں مدینے میں ہیں تو کیوں نہ وہی والا کہوں, میں علم کا مدینہ ہوں اور علی دروازہ. میں علم کا چراغ ہوں اور علی اس چراغ کی لو. میں علم کا شجر ہوں اور علی اس کا ثمر. میں علم کا شجر ہوں اور علی اس کا ثمر. میں علم کا بدن ہوں اور علی اس کا سر. اب یہ 4 ٹکڑے میں نے کہے ہیں اور یہ میرا جلال پور ہے, خدا کے واسطے ٹکڑے ٹکڑے نہ کریے گا. میں علم کا شہر علی در. میں علم کا بدن علی سر. میں علم کا شجر علی ثمر. میں علم کا چراغ علی سار. دیکھیے میں نے سہر کہہ دیا, دیکھیے ملا دیا صاحب. یہی چراغ سورج ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہے. وہی صبح کو آفتاب ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ صاحب یہاں صبح ہوئی تو چراغ بجھایا جائے گا نا, وہی چراغ صبح کو سورج بن جاتا ہے. تو میں علم کا چراغ علی اس کی لو. میں علم کا شجر علی اس کا ثمر. میں علم کا شہر علی اس کا در. میں علم کا بدن علی اس کا سر. اب مجھے بتائیے, بدن اوپر ہوتا ہے یا سر؟ چراغ اوپر ہوتا ہے یا لو؟ شہر اوپر ہوتا ہے یا دروازہ؟ شجر اوپر ہوتا ہے یا ثمر؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد. لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے علی کو غدیر میں اونچا کیا. ارے بھائی اول دن سے کہہ رہے ہیں کہ دروازہ, دیکھیے شہر نیچے دروازہ اوپر, چراغ نیچے لو اوپر, شجر نیچے ثمر اوپر, بدن نیچے سر اوپر. تو پھر غدیر میں بھی محمد نیچے علی اوپر. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. بتائیے یہ ہے علی کی ذات. آپ یہ دیکھیے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اونچائی پہ پہنچتے ہیں مگر اونچائی سے پہلے نیچائی میں رہتے ہیں, اونچائی کے بعد نیچائی میں رہتے ہیں. علی وہ ہے جو بلندیوں میں ہی آتا ہے, خانہ کعبہ میں آیا ہے. آپ یہ دیکھیں. اچھا کوئی گھر کے باہر اونچا ہوتا ہے, کوئی گھر کے اندر اونچا ہوتا ہے. اچھا دونوں میں بات ہے, جو اندر اونچا ہوتا ہے وہ باہر نہیں ہو سکتا. اب میں گھر گھر کی بات نہیں کروں گا. جو باہر اونچا ہوتا ہے وہ اندر نہیں ہوتا. اب آپ میں ذاتی کہنے لگوں گا تو وہ لوگ آپ اپنے گھر کی الجھنوں میں پھنس جائیں گے, میرا جملہ چلا جائے گا. مگر جو گھر کے اندر کامیاب ہے, اچھا یوں لفظوں کو آسان کر دوں, جو گھر کے اندر کامیاب ہے وہ باہر نہیں کامیاب ہے, جو باہر کامیاب ہے وہ اندر نہیں کامیاب ہے. یعنی گھر کے اندر آئیڈیل ہے, بال بچوں کے لیے آئیڈیل ہے. میں آسان کر دوں تو پھر وہ شہر کے لیے آئیڈیل نہیں ہے. اس کے بال بچے اس کو اچھا کہیں گے, آپ کہتے رہیں گے صاحب, مگر وہ پڑوس والے اس کو اچھا نہیں کہتے. یہ عجیب پرابلم ہے. اور کوئی بہت اچھا سماجی ہے تو گھر میں آتا ہے, دن بھر کہاں رہتے ہیں آپ, یہ عجیب و غریب پرابلم ہے. جو باہر اچھا ہے وہ اندر نہیں اچھا ہے, جو اندر اچھا ہے وہ باہر نہیں اچھا ہے. بیلنس کرنا بڑا مشکل ہے. اکبر عباس بھیا کی قسم, نہیں دونوں میں درجہ ایک سے میرے ساتھ ہیں. آپ بتائیے, جو آدمی سماج کا ہوتا ہے وہ گھر کا نہیں ہوتا ہے, جو گھر کا ہوتا ہے وہ سماج کا نہیں. پرابلم ہے کہ نہیں؟ مگر اکیلا علی ایسا ہے جو گھر میں فاطمہ کا شوہر نامدار ہے, باہر صاحب ذوالفقار ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ہے کہ نہیں مجھے بتائیے. اچھا چلیے آپ اگر اسٹیج کی بھی بات کر لیے, جو تحت کا اچھا ہے وہ ترنم کا نہیں, جو ترنم کا اچھا ہے وہ تحت کا نہیں, جو نثر کا اچھا ہے وہ نظم کا نہیں, جو نظم کا اچھا ہے نا. اچھا جو غلیل ولیل چلاتا تھا وہ بعد میں قلم نہیں چلا پایا, جو قلم ولم چلاتا تھا وہ بعد میں غلیل نہیں چلا پایا. آپ پوچھ لیجیے یاد ہے نا, سب ہے نا. غلیل ولیل لے کے تنتپرا کی طرف چلے جاتے تھے, ادھر ہاں سب ادھر ادھر نکل جایا کرتے تھے. سچکڑوا کی طرف, سورج کنڈ کی طرف چلے جاتے تھے. مگر سورج کنڈ ہمیں اس لیے اچھا لگتا تھا, سچکڑوا اس لیے اچھا لگتا تھا کہ وہاں کوے تو کائیں کائیں کرتے تھے مگر بطخیں قائیں قائیں کرتی تھی. وہیں سے ہمارا تلفظ اچھا ہوا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر.
دیکھیے میں نے دونوں کہا، دونوں کہہ دیا. وہاں کوے کائیں کائیں کرتے تھے مگر بطخیں مرغابیاں قائیں قائیں کرتی تھی. تو وہاں پہ دو تہذیبوں کا سنگم تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں سنگم کے لیے گنگا یمنا کا احترام ہم کرتے ہیں، مگر سچکھڑوا پہ جو سنگم مل جاتا تھا اس کا کوئی جواب نہیں، قسم خدا. اس کے بعد مولوی گھاٹ پہ آ جاتے تھے تو وہاں پنڈت جی مل جاتے تھے. مولوی گھاٹ پہ پنڈت جی مل جاتے تھے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر، ہے نا. اور بوڈنگیا پہ جاتے تھے تو انگریز غائب ہو چکے تھے، وہاں پہ ہندوستان مل جاتا تھا. آپ یہ دیکھیے صاحب. اور وہاں پہ جو فٹ بال کا معاملہ ہوتا تھا آپ یہ، اور اس میں جو ذیشان بھائی اور ان کے ابو بھائی اور ذیشان بھائی کے ابا اقبال صاحب، یہ سب پورا ایک سلسلہ تھا. بھائی یہ ہمارا ہندوستان ہے اور یہ ہماری تہذیب ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اس جلال پور پہ ہمیں فخر ہے. تو میں جو بات کر رہا تھا وہ یہی کر رہا تھا کہ جو اندر اچھا ہے وہ باہر اچھا نہیں ہے، جو شروع میں اچھا ہے وہ بعد میں اچھا نہیں ہے. مگر آپ یہ دیکھیے کوئی اچھا ٹھیک ہے بڑا اچھے اٹھان تھی، مگر بعد میں پہلے بہت اچھا کہتے تھے اب پتہ نہیں کیا ہوگا. آپ یہ بھی دیکھیں پہلے بالکل نہیں کہہ پاتا تھا مگر اب تو قیامت ہے. آپ سنیے، آپ 2 سال کے بعد آئیں دیکھیے آج کل کیا کہہ رہے ہیں. یعنی کسی کا ماضی اچھا ہے تو مستقبل نہیں اچھا ہے، کسی کا مستقبل اچھا ہے تو ماضی بے حال ہے. دیکھیے آپ مجھے بتائیے، یہ سب ماضی بے حال ہے. اچھا اگر کسی کا حال بحال ہے تو مستقبل بے حال ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ نہیں مجھے بتائیے. کسی کا کچھ اچھا ہے کسی کا کچھ اچھا ہے، لیکن علی وہ ہے جس کا آغاز کعبہ ہے، جس کا انجام نجف ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. آپ بتائیے صاحب، ابتدا کعبہ ہے تو انتہا نجف ہے. علی اس ذات کا نام ہے. اچھا یہ بھی سنیے صاحب، جو آدمی، عجیب و غریب بات ہے، جو آدمی تلوار چلا سکتا ہے وہ قلم نہیں چلا سکتا، جو قلم چلا سکتا ہے وہ تلوار نہیں چلا سکتا. اس لیے کہ تلوار چلانے کے لیے انگلیاں سخت ہونی چاہیے، قلم چلانے کے لیے انگلیاں ملائم ہونی چاہیے، نرم ہونی چاہیے. اگر پتھریلی انگلیاں ہوں گی تو رائٹنگ اچھی نہیں بنے گی. یہ دیکھیں میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں، ایک دم پکی. اس لیے ہم لوگوں کی جو انگلیاں ہیں اس میں جو قلم آنے کے بعد میں چلتا ہے آپ دیکھیے تو اس میں جو حروف کا گھماؤ ہوتا ہے اس کی شانی الگ ہے. مگر ہم سے کہیے تلوار گھما دو تو گھوم جائیں گے. آپ بتائیے تلوار چلانے والا قلم نہیں چلا سکتا، قلم چلانے والا تلوار نہیں چلا سکتا. ارے مگر علی اس ذات کا نام ہے کہ تلوار چلائے تو لافتہ، قلم چلائے تو نہج البلاغہ. اچھا اب میں آپ کو ایک دم تازہ جو اس سمے کی وڈمبنا ہے وہ آپ کے سامنے پرستت کرنا چاہتا ہوں. پوری دنیا کی جو جوالت سمسیا ہے وہ یہ کہ جو قانون بنا پاتا ہے وہ چلا نہیں پاتا، جو چلا پاتا ہے وہ بنا نہیں پاتا. زیادہ نہ سمجھیے گا. جس کو چلانے کے لیے لاٹھی اٹھا لی، پتا چلا کہ وہ تو پتہ نہیں کون سا درجہ فیل تھا، وہ بعد میں پتہ نہیں کون سی ڈگری مل گئی. بڑی سمسیا ہے کہ نہیں مجھے بتائیے کہ وہ کیا جانے کہ قانون کیسے بنایا جاتا ہے. بس اس کو چلانے کہہ دیے تو ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، سب بوڑم سب ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیے اچھا جو بیچارے بنانے والے ہیں، جن کو رولز ریگولیشن پتا ہے، پالیسی بنانے والے ہیں، ان کو چلانے دیجئے، چلانے دے دیے تو وہ گھر میں بیٹھے ہیں، وہ کچھ چلانے تیار نہیں، سلیقہ ہی نہیں ان کو چلانے کا. اس لیے کہ اس کے لیے لاٹھی چاہیے، بنانے کے لیے قلم چاہیے. تو قانون بنانے والا چلا نہیں پاتا، چلانے والا بنا نہیں پاتا. علی اکلوتی ذات کا نام ہے کہ قانون بنائے تو نہج البلاغہ، قانون چلائے تو مسجد کوفہ. مسجد کوفہ کا دار الخلافہ، مسجد کوفہ سے بیٹھ کے پوری دنیا کا نظام چلانے والا، ایک چھوٹی سی لکھوریوں اونٹیوں کے معمولی سے مکان میں بیٹھا ہوا مولائے کائنات. اچھا عجیب و غریب بات ہے، آسمانوں کے در و بام اپنے ہاتھوں سے تراشنے والا، جس گھر میں آیا اس کے پتھر بھی برابر نہیں، جس گھر سے گیا اس کے پتھر بھی برابر نہیں. خانہ کعبہ کا ایک پتھر برابر ہو تو مجھے بتائیے. اب میں وہاں کے انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ رہا ہوں، اللہ بھی عجیب اللہ ہے. اپنا گھر نمرود کے محل کے برابر میں نہیں بنایا، ہاجرہ کی جھوپڑی کے برابر میں بنایا. پڑوس کیسے بنایا جاتا ہے کوئی اللہ سے پوچھے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر.
اب میں وہاں پہنچ گیا, اب مکہ مدینے اب چلوں گا. دیکھیے یہ تو تمہید کی باتیں تھی نا. اب مکہ مدینے کی طرف چلتے ہیں. اب جو وہاں بیٹھے ہوئے میں ان سے بتاؤں گا. انہوں نے مجھے پورا یعنی مکے کی بھی سیر کرائی ہے, مدینے کی بھی سیر کرائی ہے. اور لوگ کہتے ہیں پکی قبر نہ بناؤ. ارے حضور نے دونوں قبریں اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں پکی. حضرت ابو طالب کی قبر بھی بنائی اور حضرت فاطمہ بنت اسد کی بھی کوہ ابوا پہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے اور نظارت کی ہے وہاں پہ جا کے. حضرت ابو طالب کی قبر جنت المعلی میں بنائی ہے, پکی ہے کہ نہیں. اور خانہ کعبہ میں اچھا جی وہ غریب بات ہے, لوگ کہتے ہیں پکی قبر پہ نماز پڑھنا بدعت, پکی قبر پہ مانگنا بدعت, پکی قبر کا طواف بدعت. اللہ نے کہا آؤ سب بتا دوں گا. خانہ کعبہ کے اندر 200 قبریں ہیں, خانہ کعبہ کے باہر 200 قبریں ہیں, اور وہ یو شیپ میں کور کیے ہوئے ہیں, اور اوپر جو ہے وہ میزاب رحمت ہے. اس کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ہر مسلمان چٹنی ہو جاتا ہے مگر پڑھتا ضرور ہے. اچھا قبر سے مانگنا بدعت ہے. ہر آدمی جو ہے منہ ایسا پھیلائے ہاتھوں کی طرح, 56 کروڑ کی چوتھائی کا سوالی بنا ہوا مسلمان. اے پالنے والے مجھے تو دیا, بیٹے کو دے دے, بیٹی کو دے دے. یہ صاحب لیے ہوئے پکی قبر پہ کھڑا ہوا مانگ رہا ہے. اچھا پکی قبر کا طواف بدعت ہے تو اتنے ہی سمجھدار ہو اور اتنے تیور والے ہو تو اندر تھوڑا سا جگہ بھی ہے, اس میں باقاعدہ ایک بڑا آدمی چکر کاٹ سکتا ہے. مگر نہیں, جب تک کہ قبر کو اندر نہیں لیجئے گا تب تک آپ کا طواف ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے ایک کعبے سے کربلا سمجھا دی. جلال پور صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ایک کعبے سے پوری کربلا سمجھا دی, ایک کعبے سے پوری کربلا سمجھا دی. اچھا وہ بھی صاحب وہاں واجب کیا تاکہ پیسہ ہو جائے تو جاؤ, فارغ البال ہو جاؤ تو جاؤ, بیٹی بیٹوں کی شادی ہو جائے تو جاؤ, فرائض پورے کر چکے ہو تو جاؤ, قرض ادا ہو چکے ہوں تو جاؤ. اور کربلا میں بغیر واجب کیے قرض لے کے جاؤ. اس کا مطلب اللہ نے ایک امیروں والا بھی گھر بنایا, ایک غریبوں والا بھی بنایا. ارے جملے کے درد کو محسوس کیجئے. امیروں کا مامن ہونا اور بات ہے, غریبوں کی امان گاہ ہونا اور بات ہے. ایک امیروں کے لیے ہے, ایک غریبوں کے لیے ہے. امیروں کا حساب ہوتا ہے, غریبوں پہ عطا ہوتی ہے. اب جملہ کہہ دوں کہ خانہ کعبہ میں دولت سے جایا جاتا ہے, کعبے میں دولت سے جایا جاتا ہے, کربلا میں نیت سے جایا جاتا ہے. کعبے میں دولت ہو تو جاؤ, کربلا میں نیت ہو تو جاؤ. کعبے کے لیے انتظام آپ کو کرنا پڑتا ہے, کربلا کے لیے انتظام وہ خود کرتے ہیں. نیت ہو تو انتظام وہ کرتے ہیں. آپ سمجھے, آپ کیسے کہوں, اللہ کو حسین پہ کتنا اعتبار ہے. جملہ کہہ دوں, اللہ کے اعتبار کو حسین کہتے ہیں. اگلا جملہ بھی کہہ دوں, حسین کے اعتبار کو اللہ کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ایک گھڑی دیکھنا بھول گیا تھا, 15 منٹ تو ہو گئے ہوں گے. اب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے, اگر آپ کے پاس اختیار ہو تو کعبہ جائیے. کعبہ جانے کے لیے اختیار چاہیے, کربلا جانے کے لیے بے اختیار چاہیے. بھائی میرے لفظوں کو لغت سے نہ حل کریے گا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. بے اختیار چاہیے تو لطف آپ دیکھیے, بے اختیار جائیے آپ. بے اختیار, بے اختیاری کی جو شان ہے یہ کیفیت ہے. بے اختیاری ایک کیفیت ہے. کعبہ اختیار کے ساتھ جائیے, کربلا بے اختیار جائیے, پروانہ وار چلے جائیے. اس لیے کہ پھر وہ آپ کا اختیار ان کے ہاتھ میں ہے. یہ بے اختیاری ہے. ہاں. اچھا آپ یہ دیکھیے, خانہ کعبہ بنانے کے لیے بڑے بڑے پتھر ہونے چاہیے, کعبہ بنانے کے لیے لاشیں ہونی چاہیے. مجھے جو ان لوگوں نے سیر کرائی ہے خانہ کعبہ کی, ایک ایک پہاڑی پہ لے کے گئے ہیں. کوہ ابو قبیس پہاڑ نمبر 1, جبل نور پہاڑ نمبر 2, جبل ثور پہاڑ نمبر 3, جبل رحمت پہاڑ نمبر 4, جبل ہرا پہاڑ نمبر 5. یہ وہ پہاڑیاں ہیں جن کے پتھروں سے ایک خانہ کعبہ بنا ہے.
5 पहाड़ियों से एक काबा बना है। इंजीनियरिंग मैंने नहीं पढ़ी अंसर भाई, मगर मैं ये जानता हूं कि ईंटें अगर बराबर से ना हो तो दीवारें ठहर नहीं सकती, मगर इन पहाड़ियों की एक भी ईंट बराबर नहीं है, कोई इतनी बड़ी है कोई इतनी बड़ी है। हाय हाय हाय, ताकि कोई इंजीनियर कल को ये ना कह सके कि ये इंजीनियरिंग से बना है। अल्लाह के घर में इंजीनियरिंग नहीं चलती, नीयत चलती है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, एक बात ये भी है कि मेरी माएँ बहनें, मैंने यहाँ तरबियत पाई है, उनको बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ, मगर एक ही जगह पे एक वक्त में एक ही मजलिस होनी चाहिए। अराफात के मैदान में हर खैमे में मजलिस होती रहती है, मगर वहाँ का सामे अल्लाह है जो हर ज़बान में एक साथ सुनता है। यहाँ एक ज़बान में एक वक्त में एक ही मजलिस सुनी जा सकती है। बात समझाने की नहीं, समझ जाने की। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं, इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं भाई। इन माओ बहनों ने हमको बोलना सिखाया है, तो अब हम बोल रहे हैं तो वो सुने। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये 5 पहाड़ियां हैं ज़ीशान भाई, उनसे खाने काबा बना है। मैं आपको सब बताऊंगा खाने काबा में कौन कौन सी ईंट, कितनी ईंट हैं और कहां कहां से आई हैं, बता दूंगा आपको। कितनी पहाड़ी से कितनी ईंटें आई हैं। और वहीं एक छठी पहाड़ी भी है जिसका नाम है मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा की एक भी ईंट खाने काबा में नहीं लगी है, एक रोरा नहीं लगा है, एक रोरा नहीं है, एक रोरा का वहां का है ही नहीं, एक रोरा वहां का नहीं है। एक रोड़ा चलो कह लो, ठीक है, नहीं है वहां पे, नहीं है, नहीं है। मुज़दलिफ़ा का एक रोड़ा खाने काबा में नहीं लगा है। तो मुज़दलिफ़ा का क्या लगा था खाने काबा में, था की बात कर रहा हूं। देखिए, ये जो पहाड़ियां हैं उनका लगा है, और वो जो एक पहाड़ी है उसका लगा था। अब क्या था और क्या है ये सुनिए आप। जो है वो काबा है, जो था वो बुत है। जो था वो बुत था, जो है वो काबा है, जो था वो बुत था। देखिए पूरी आप, हाँ, बुत हटा दिया गया। आप ये देखिए, वहां रोरियों से बनते थे वो बुत, जिसके नाम थे लात, मनात, हुबल, उज्जा। मौलाए कायनात ने भी हुबल को लात से मारा, मनात गिर गया। चकनाचूर हो गया। लात को मनात से मारा। अब समझ में आया ना? अरे मैंने हाथ से मारा है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो वो सबको तोड़ तोड़ के मौलाए कायनात ने, पत्थर से बने थे पत्थर बना दिया, पत्थर से बने थे पत्थर बना दिया, और बाकी जगह के पत्थर आए थे। तो ये सब क्यों हुआ? अब इसीलिए अल्लाह ने आज हमको समझाया कि जब तुम खाने काबा में जाओ तो चूंकि खाने काबा के 5 पहाड़ियां जो मुक़द्दस हैं, जबल नूर, जबल सौर, जबल रहमत, जबल हिरा, कोई अबू कुबैस, जबल अबू कुबैस, इन 5 पे आपका एहतराम। चूंकि वहाँ से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ गूंजी, वहाँ से मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ गूंजी, वहाँ से अली वलीउल्लाह की आवाज़ गूंजी, वहाँ पे वो वाला मौजज़ा, वहाँ पे ये 5 पहाड़ियाँ मौजज़ों वाली हैं। किसी पहाड़ी से जो है वो, ये जो दरख्त कहते हैं ना कि वो रसूल के पास आ गया, वो ऐसे ही थोड़ी आ गया था कि जैसे हमारे यहाँ आए वहाँ से कह दी यहाँ चला हुआ। हाँ, वो था जबल रहमत पे पेड़, और आया जबल हिरा पे, उड़ के पहाड़ी पर से आया है। जाइए आप, तब वहां पे फजाइल पता चलते हैं। और लोग सोचते हैं कि ये काबा जो है मक्का फजाइल की जगह नहीं है। अरे फजाइल की आंखें तो लेके जाओ। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और ये जो कवर हुई है ना, ये 5 पहाड़ियां कवर हुई थी। रसूल और अली एक पहाड़ी पे थे, और वो जो दुश्मन थे वो दूसरी पहाड़ी पे थे, और उसके बाद में वो जो पेड़ था वो एक पहाड़ी पे था, और उसके बाद में जब कहा कि 2 हो जाओ तो वो दोनों होके एक उस पहाड़ी पे चला गया, आधा उस पहाड़ी पे चला गया, और उसके बाद में कहा दोनों को मिला दिया, दोनों जमा होके एक पहाड़ी पे आ गए। उसके बाद बुला लीजिए, दोनों उस पहाड़ी को छोड़ के 5वीं पहाड़ी पे आ गए। अब तो पंजतन पे सलवात भेज दीजिए। समझे आप? पहाड़ी नंबर 1 पे खड़े हुए थे, बागबान नहीं बागी। फिर जलालपुर में पढ़ रहा हूं, पहाड़ी नंबर 1 पे जो थे
हाँ, और वो जो नंबर 1 पे थे वो नंबर 2 थे। और क्या सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पहाड़ी नंबर 2 पे थे पेड़, है ना, अब अभी जड़ंत वाले एकदम है, एकदम पीपल की तरह जड़ें पकड़े हुए। और उसके बाद में पहाड़ी नंबर 3 पे वो आधा टुकड़ा गया, जो वहां सुनसान था। पहाड़ी नंबर 4 वीरान थी, वहां पे आधा टुकड़ा गया। पहाड़ी नंबर 5 पे थे पंजतन, मतलब रसूल और अली। और उसके बाद में इशारा किया, वहां से आया और फिर सब वापस गए। आप देखिए जी, वो गरीब बात है। ये वो पहाड़ियां हैं, और ये सब पे हमने सैर की है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब तो सारे निज़ाम भी है, इंतज़ाम भी है, और यही मोहम्मद अब्बास भाई वगैरह के साथ में, अब्बास भाई वगैरह के साथ में। तो आप वहाँ जाइए, जैसे ये सारे मंजर देखिए आप, वहाँ पे वो सारी पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे हाजी जाते हैं, एहतराम होता है। मगर मुज़दलिफ़ा के लिए क्यों? वहाँ पे आप मुजज़ा ढूंढने मत जाइए। जहाँ से बुत आए हों वहाँ से मुजज़ा आएगा? कंकड़ी आएगी। कंकड़ी आएगी। अब वो कंकड़ी है, मगर वो वहीं से लाइए, ये भी एक बात है, वहीं से लाइए, वहीं से लाइए, है ना। अच्छा, एक बात ये भी है, वहां से ले जाने के बाद में कहीं और नहीं मारिए, वहीं मारिए, समझ गए आप? जहां से लाए हैं वहीं से वहीं मारिए आप, उन्हीं को मारिए आप। अब उस्मापुर से न ले जाइएगा, जफराबाद से न ले जाइएगा। अच्छा, वहां भी इकट्ठा ना उठा लीजिएगा, एक पहाड़ को ऐसे पटक के उसमें से बनाना लीजिएगा ना, रात भर चुनते रहिएगा। अच्छा, वहां नमाज वमाज ना पढ़ने लगिएगा, ये मैं शरीयत का मसला बता रहा हूं। वहां कुछ ना करिएगा आप, बस वहां खाली यही काम करना है। हाँ, बस वो जो आपने इशा की, वो मगरिब की, जो मगरिबैन की जो अजान सुनी है, वो आके वहां पढ़िएगा। अजान होगी अरफात में, नमाज होगी मुज़दलिफ़ा में। और लोगों को ये होता है कि साहब फौरन एक ही, आप ये देखिए, और हमसे कहते हैं कि साहब एक ही अजान में दोनों नमाज कैसे पढ़ते हैं? आप वहां मुज़दलिफ़ा में कैसे पढ़ लेते हैं? अल्लाह ने भी बताया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहना तो अपनी तरह से खेलना, हमारे आना तो शियों की तरह पढ़ना। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो वो पहाड़ियां ले लीजिए। अब मुझे क्या करें, अब्बास भाई वगैरह का वो पूरा, अरे बड़ी दावतें वहां मैंने खाई हैं, इस वजह से मैं पढ़ रहा हूं। तो वहां पे साहब वो बादाम से बड़े ना हो, चने से छोटे ना हो, इतने बड़े बड़े पत्थर हों, और वो वहीं के हों। अगर उसमें से एक मिसफायर कर गया तो फिर वहीं से जाके लाना होगा। बेईमानी उमानी किसी का उठाया हुआ नहीं चलेगा, आप वहां से ले आइए। ये सब अल्लाह ने क्या किया? जहां से बुत आए थे वहीं के पत्थर मारेंगे। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, मैं भी फौज यजीद पे अपना सिपाही नहीं इस्तेमाल करूंगा, हुर वहीं से निकालूंगा, मैं भी हुर, मैं अपने घर से नहीं ले जाऊंगा फौज यजीद पे मारने के लिए, अपने घर से नहीं ले जाऊंगा, है ना। शाम को मारने के लिए, शामियों को मारने के लिए शाम का ही पत्थर लूंगा, है ना। मैं अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करूंगा, अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वहीं से आप ये सोचिए, इसीलिए शायद दुनिया की हर जंग लड़ी जाने के बाद जीती जाती है। करबला लड़े बगैर जीत ली गई, लड़े बगैर जीत ली गई, करबला लड़े बगैर जीत ली गई। अगर आप लड़के भी एक आदमी न बना सके तो हार गए, बगैर लड़े कमांडर अगर आपने जीत लिया तो फिर जंग जीत ली। बगैर लड़े कमांडर आपके पास आ गया तो जीत लिए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये है खाने काबा, आप देखिए, खाने काबा की शान आप देख लीजिए। और उस खाने काबा में जनाबे इब्राहिम की ये तामीर है, जनाबे ईसा वहाँ, जनाबे हाजरा वहाँ। अच्छा, मगर एक बात ये भी है, घर की तामीर तसव्वुर में ही हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीन कुछ कम है। खाने काबा का नक्शा बता रहा था कि पूरी कायनात का क़िबला है। प्रॉपर्टी में कुछ ज़मीनें लेनी पड़ती थीं, ये बड़ी मसला है। जैसे बड़ा इमाम बाड़ा है, जिस वक्त आसफुद्दौला हमारे फैज़ाबाद से बहू बेगम के साथ लखनऊ में गए तो लखनऊ में उस वक्त कुल जो है वो
چند خاندان تھے، اس کے بعد میں لکھنؤ آباد ہوا ہے. مگر جہاں پہ بڑا امام باڑہ بنایا جا رہا تھا وہاں پہ جھوپڑ پٹیاں تھیں، کچھ غربا تھے. وہاں پہ ایک لاڈو ساکن تھی. یہ بی اماں جو تھیں وہ نہایت غریب تھیں اور ان کی ایک جھوپڑی تھی. مگر وہ جھوپڑی تھی تو ان کی، اب بڑا امام باڑہ بنانا، بیچ میں ان کی جھوپڑی ہے. نواب آصف الدولہ نے سب کو زمینیں دی کہ تم جو ہے وہ پکے پل کے اس پار چلے جانا، تم پار والی کربلا کے ادھر چلے جانا، تم وہاں چلے جانا، تم اس سے زیادہ زمین لے لو، تم مصری کی بقیہ لے لو، تم الماس باغ لے لو، تم وہ باغ لے لو، تم وہ باغ لے لو، تم قیصر باغ لے لو. سب کو دیا. مگر اب یہ جو بڑھیا تھی یہ اپنی ضد پہ اڑی رہی، میں تو نہیں جاؤں گی. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے مولا حسین کا تعزیہ یہاں رکھتی ہوں. ارے سلوات بھیج دیے محمد والے محمد پر. اسی جھوپڑی میں رکھتی ہوں، اسی جھوپڑی میں اپنے مولا حسین کا تعزیہ رکھتی ہوں. جس تعزیے کی جگہ میں نہیں ہٹا سکتی. تو کہا کہاں ہے؟ پھر کہا نقشہ اس کے اعتبار سے بنے گا. کس شرط پہ دو گی؟ کہا نقشہ ایسا بنائیے کہ میرا تعزیہ نہ ہٹے. یہ منتقل نہیں ہوگی، یہ کربلا منتقل نہیں ہوگی. اسی لیے سب کچھ جنت میں جائے گا مگر کربلا کہیں نہیں جائے گی. جنت کربلا میں آئے گی. چاہے زمین اڑ جائے، چاہے آسمان نیچے ہو جائے، مگر چونکہ جنت کا ہی ٹکڑا ہے تو یہاں پہ کہیں کچھ جانے وانے کے یہی مرکز ہے، محور ہے. تو اس نے کہا یہ تعزیہ کہیں نہیں جائے گا. ایک شرط ہے میں آپ کو دے دوں گی، بس شرط یہ ہے کہ نقشہ ایسا بنائیے کہ یہ جھوپڑی ہی رہے گی، یہیں رہے گی، یہ تعزیہ یہیں رہے گا. تو اب جو نقشہ بنایا گیا، اسی لیے مسجد کا نقشہ الگ ہے دور، اور یہ جو آخر والا کونا ہے وہ لاڈو ساکن کا جھوپڑا ہے وہ، اور اس میں تعزیہ ہے. اور ایک شرط اور بھی ہے کہ جب بھی عاشور کو آپ مولا حسین کا تعزیہ جو بھی بنائیں، ماہی مراتب بنائیں، شان سے اٹھائیں، علم لے جائیں، چھتری ہو، چتر ہو، اور یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو، سب چیزیں ہوں تاکہ لگے کہ حسین کی فتح کا جلوس نکل رہا ہے. روشن چوکی ہو، سارے اہتمام ہو، سارے انصرام ہو، سارے انتظام ہو، لیکن اس کے ساتھ میں مجھ غریب کا تعزیہ بھی چلنا چاہیے، میرا تعزیہ بھی. اور جب تک یہ تعزیہ آپ کا اٹھے گا، جب تک بڑا امام باڑہ رہے گا، تب تک لاڈو ساکن کا تعزیہ ہونا چاہیے. اور یہ بھی کہ میں دن رات اپنی اس غریبی میں بھی اس جگہ پہ ایک چراغ ضرور روشن کرتی ہوں. تو اس تعزیے پہ کبھی اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. آپ جا کے دیکھ لیجئے اس تعزیے پہ آج بھی اندھیرا نہیں ہوتا. ایک لاڈو ساکن کا تعزیہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ والی کیفیت ہے. تو اب یہ جو جگہ کم پڑ گئی تو اس کو ایک جگہ کا ایک لیا گیا. مگر لیا گیا تو بڑے امام باڑے میں بھی جس کی زمین تھی اس کا حق اس طرح سے دیا گیا. ٹھیک ہے نا. اب اللہ کا کعبہ ہے، ابراہیم کو بنانا ہے. مگر کیا کیا جائے کہ کعبہ اتنا بڑا ہے، زمین کم ہے. تو پراپرٹی کا مالک کون ہے؟ اونر کون ہے؟ لینڈ مارک اگر ہم کھینچیں گے تو اس لینڈ کا ذمہ دار کون ہے؟ مالک کون ہے؟ کہا اس کے لیے تو ابو طالب کے پاس جانا پڑے گا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. رئیس مکہ، سردار قریش، ابو طالب کی پراپرٹی ہے یہ. اور حضرت ابراہیم کے زمانے سے یہ وہی پراپرٹی ہے. تو پراپرٹی ان کی لینی پڑے گی. تو کہا یہ جو مکے میں بکا ہے، یہ بکا تو پورا ابراہیم کا ہے. اس میں جو مسجد الحرام ہے اتنا تو اللہ کا یہ ہے. مگر وہیں جو پیچھے والی زمین ہے جس کے بغیر حج نہیں ہوتا، جس کو آپ صفا و مروہ کہتے ہیں، یہ دونوں پہاڑیاں ابو طالب کی ہیں. اور آپ کو ملا کبھی نہیں بتائے گا، اللہ بتاتا ہے کہ یہ جو شیب ابی طالب ہے، دو اب شیب کہتے ہی ہیں، دو پہاڑیوں کے بیچ کی وہ جگہ جس میں انسان زندگی گزارتا ہے اسے شیب کہتے ہیں. تو مجھے بتائیے مکے میں شیب ابی طالب کہاں ہے؟ نہ کسی نے پوچھا، نہ کسی نے بتایا. مگر وہی اللہ کے پڑوس میں پورا صفا اور مروہ کے بیچ میں جہاں حاجی دوڑتا ہے. اور سپیڈ تیز کیوں ہوتی ہے؟ اسی لیے سمجھ میں آ جاتا ہے، زمیندار یاد آ جاتا ہے. سمجھے؟ سب کی حرکت بڑھ جاتی ہے، حرکت بڑھ جاتی ہے. سب بڑی تیز بھاگنے لگتے ہیں. نہیں، مجھے لگ رہا ہے نا
کہ کچھ تو ابو طالب کی وجہ سے بھاگنے لگتے ہیں, کچھ ابو طالب کے بیٹے کی وجہ سے بھاگنے لگتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. بھائی جلال پور میں مجلس پڑھنے کا بھی مزہ ہے, مجلس سننے کا بھی مزہ ہے. قسم خدا کی آپ یہ دیکھیے لوگ بھاگنے لگتے ہیں. یہ شب ابی طالب ہے, صفا اور مروہ کے بیچ میں بھی, اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ ابو طالب کا گھر ہے. اسے کہتے ہیں پڑوس. دو گھر اگر ایک ساتھ ہوں اور ایک دروازے کا فاصلہ ہو, ایک دیوار کا فاصلہ, اسے کہتے ہیں پڑوس. اچھا اللہ ہے, دروازہ بھی نکالا تو کافر کے گھر میں. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. جس کے گھر میں کافر کے دروازے کے بغیر آپ جا نہ سکیں, اسے کفر کا الزام دینا, آپ یہ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے. آپ بتائیں, پوری زمین حضرت ابو طالب نے کل لے لو. تو اللہ نے کہا الجزاء الاحسان, جیسے لے رہا ہوں ویسے ہی دے دوں گا. نہیں مطلب تھوڑا سا میں اس وقت ذرا سا وقف کے جھگڑے, کبھی وقف کے ایکٹ پڑھیے, قسم خدا کے وقف پہ کام ہی نہیں ہوا ہے. جب بچے پڑھیں گے نہیں تو پھر وقف کے بارے میں جانیں گے کیا؟ تو پھر ایسے ہی سب جو ہے وہ لٹتا چلا جا رہا ہے. وقف کی زمین کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی اگر آپ صرف اس کا جانکاری حاصل کر لیں, وقف کے ایکٹ بنا لیں. وقف کے ایکٹ پڑھیے کبھی آپ. اور جو ہمارے یہاں کا ہندوستان کا وقف ایکٹ ہے بہت مضبوط ہے قسم خدا کی. اس کے لیے دو طرح کے جھگڑے کی بات ہے, مگر ذرا سا رگڑے کے بغیر پڑھ دوں. متولی بہت ٹیڑھی چیز ہے, یہ یہیں سے نہیں, خانہ کعبہ کی متولی شپ سے ہی معاملہ چلا ہے. آپ بتائیے, جب تک کلیدار کعبہ بنو ہاشم رہے تب تک کوئی جھگڑا نہیں. جہاں چابی چوری ہوئی وہیں سے جھگڑا شروع ہو گیا. میں اس کے پیچھے تاریخ ہے, یہ چابی ہمیں دی گئی تھی, ہمیں دی گئی تھی, آپ سنتے ہوں گے, وہیں سے معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے. تو وقف کے جو ہوتے ہیں وہ دو طریقے ہیں, ایک وقف علل خیر, ایک وقف علل اولاد. آپ دیکھیے, اگر کوئی عام سی پراپرٹی ہے یا کوئی مثال کے طور پہ لاولد ہے, یا وہ چاہتا ہے کہ اس میں یتیم خانہ بنا دو, اس میں وثیقہ بانٹنے والا بنا دو, اس میں یہ کر دو وہ کر دو, لائبریری بنا دو, تو وہ وقف علی الخیر ہے. لیکن اگر کوئی اصلی وارث ہے تو وہ کہتا ہے وقف علی الاولاد. اس کا متولی سوائے اولاد کے سلسلے کے اور کوئی متولی ہو ہی نہیں سکتا. سمجھے آپ؟ اب کیا معاہدہ اللہ اور ابو طالب میں ہے یہ تو ابو طالب جانے, اللہ جانے, مگر جو معاہدے کے کاغذ ہیں وہ عجیب بتا رہے ہیں. ابو طالب نے اللہ سے کہا ٹھیک ہے, ان مسلمانوں کو جو ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں سب دے دو, باہر دے دو, بن لادن ٹاور بنا دیں, ہائے ہائے, باہر دے دو, لائبریری بنا دیں, باہر بنا دو, مسافر خانہ دے دیں, باہر دے دو سب. لیکن جو اصلی کعبہ ہے اس میں میرا ہی بیٹا آئے گا, اور یہ وقف علی الاولاد ہے. پہلا بھی بیٹا یہیں آیا, آخری بھی یہیں آئے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. یہ ہے خانہ کعبہ, ہے نا. اب آئیے تھوڑا سا مدینے کی طرف چلتے ہیں, چونکہ ہم لوگ جب یہاں سے مدینہ جاتے ہیں تو اب دعوتیں شروع ہوتی ہیں, اس لیے کہ اب فرائض لگ بھگ ادا ہو چکے ہوتے ہیں, اور مدینے میں ہمارے وطن کے لوگ زیادہ ہیں جو لوگ لائیو اس وقت سن رہے ہیں. اور پھر کیا عمدہ دعوتیں ہوتی ہیں قسم خدا کی. آپ یہ سمجھ لیجیے جعفر آباد, عثمان پور سب ایک ہو جاتا ہے وہاں پہ. ہاں بس خالی دسترخوان ہوتا ہے, اتنا وسیع جو ہے کہ اس میں آپ کو وہ پلیٹ کی جگہ یاد نہیں رہتی کہ کہاں ہے, مطلب ادھر سب. ہاں یہ بہت عمدہ ہے قسم خدا کی. حج کی دعا مانگنے لگیے گا آپ. عباس بھائی سن رہے ہیں آپ, دیکھیے. اچھا وہ سب خود بناتے ہیں. معصوم بھائی کہاں ہے؟ معصوم بھائی کہاں ہے؟ تو اچھا وہ لوگ سب وہی ہیں کیا؟ اب مجھے پتا نہیں بھائی, سال بھر کے بعد ہم لوگ آئے ہیں, ہو سکتا ہے لوگ کورونا میں وہاں پہنچ گئے ہوں, تو سب وہاں پہ رہتے ہیں صاحب, دعوتیں ہوتی ہیں. اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں, مدینے میں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے, رسول اللہ نے کوئی آسان سی بات, دیکھیے خانہ کعبہ کے پاس بھی اپنے افراد پہلے رسول نے بنائے تھے, یعنی کہ حضرت
زید ابن ارقم کا گھر خانہ کعبہ کے پاس، حضرت سمیہ گئیں، حضرت عمار یاسر اور حضرت یاسر گئے، اور ان سب کی شہادتیں ہیں، سمیہ کی شہادت ہے، یہ سب پہلے وہاں پہ سب جمع ہو گئے، جنادہ ابن جندب اور وہ ابو ذر غفاری، یہ سب پورا سلسلہ، اور ان کو لے کے جب رسول اللہ مدینے کی طرف جاتے ہیں تو ابو ایوب انصاری کے پاس جا کے ان کا ناقہ وہ ٹھہرتا ہے، اور یہ سب سلسلہ ہے، لیکن اور 15 دن تک یہ سلسلہ رہتا ہے۔ لیکن ہجرت کے بعد مکے سے مدینہ 15 دن تک رسول اللہ نے 15 دن تک رسول اللہ نے مسجد نہیں بنائی، نماز پڑھی مگر مسجد بنائی نہیں۔ کیا ہوا؟ 15 دن کیا کیا؟ کا انتظار کیا۔ مدینے کا محمد پہلا انتظار کر رہا ہے تاکہ آخری کا انتظار کی عادت پڑ جائے۔ مدینے کا محمد پہلے علی کا انتظار کر رہا ہے تاکہ آخری علی کے انتظار کی عادت پڑ جائے آپ کو۔ ہجرت میں علی کو سلا دیا تھا تاکہ دنیا اسے فرار نہ کہے، امانتیں دیتی تھی کہ یہ امانتیں پہنچا دینا، یہ فلاں کوئی امانت، یہ فلاں کی امانت، یہ فلاں کی امانت۔ اچھا، سب سوچ رہے تھے کہ مار لو، مگر علی کہہ رہے تھے جب امانتیں پہنچانے کو کہہ گئے محمد تو پھر کون دیکھ سکتا ہے؟ محمد پہ اعتبار کر کے دیکھو، ہجرت کے آرام والی نیند آئے گی، ورنہ سب کچھ ملے گا، سپنے پورے کے چکر میں نیند بھی نہیں پوری ہوگی۔ کوئی ضروری ہے کہ ڈائلاگ وہی مقفع مسجع والا ہو؟ یار اس رعایت کی قدر کر لیتے۔ آپ سپنے پورے کرنے کی دوڑ میں نیند بھی پوری نہیں ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ کبھی جملوں کی ساخت ہو جاتی ہے تو لطف آ جاتا ہے، اور کیا۔ تو اگر ہجرت والی نیند چاہیے تو محمد پہ اعتبار کرو۔ محمد پہ اعتبار ہے تو نیند آرام کی آتی ہے، بس یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ صرف محمد پہ یقین کر لیں، اعتبار کر لیں، تو علی کی قسم نیند بہت آرام سے آتی ہے۔ علی سوتے رہے، اور 15 دن کے بعد مولا کائنات گئے ہیں، اور معلوم ہے اب خالی امانتیں پہنچا کے بھی نہیں گئے ہیں، امانتیں لے کے بھی گئے ہیں، اور امانتوں میں خالی مال دنیا نہیں لے گئے ہیں، تھیلیاں بھی لے کے گئے ہیں۔ 2 اشرفیوں کی تھیلیاں، تو اس میں ایک حضرت ابو طالب کی دی ہوئی تھی، ایک بی بی خدیجہ کی دی ہوئی تھی، اور ایک چونکہ ابھی یہ دن ایسے ہیں کہ ہم فضیلت پڑھ رہے ہیں۔ ہجرت کے بعد مکے سے مدینہ بھی شہزادی فاطمہ علی کے ساتھ گئی ہیں، علی کی قربانیاں، اور ہم نے صرف رسمی طور پہ ہجرت پڑھ لی، کیا گیا کیا نہیں گیا، کیسے گیا، کبھی نہیں۔ مگر میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں، حضرت ابو طالب کی دی ہوئی اشرفیوں کی ایک تھیلی، حضرت خدیجہ کی دی ہوئی اشرفیوں کی ایک تھیلی لے کے مولا کائنات مدینے میں گئے۔ مسجد ابو قباء کے سامنے خیمہ لگائے ہوئے رسول اللہ بیٹھے تھے، وہیں سے وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب نماز پڑھ رہے تھے وہیں سے قبلہ بدلنے کا حکم ہوا، اور وہیں سے مسجد ذو قبلتین بنتی ہے۔ لیکن مسجد قباء کی زمین رسول اللہ نے حضرت ابو طالب کے پیسے سے خریدی، اور مسجد الحرام اور مسجد نبوی جسے مدینے میں کہتے ہیں، اس کی زمین حضرت خدیجہ کے پیسے سے خریدی۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ ایک بھی مسجد کسی غیر کے پیسے کی نہیں ہے۔ مسجد چھوڑیے آپ، مسجد چھوڑیے آپ کہ صرف بنائی، آج بھی ان کے علاوہ کسی اور کا پیسہ نہیں لگا ہے۔ میں آپ کو، چاہے نجدیوں کی حکومت ہو اور چاہے نجدیوں سے پہلے ٹرکیوں کی حکومت ہو، ان کے بھی جو پیسے ہیں وہ ابو طالب اور خدیجہ کے ہی ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، 85 کی بات ہے۔ حکومت نے اعلان کر دیا تھا کہ اس کی ریپیرنگ کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، چندے چاہیے۔ جس دن اعلان ہوا ہے اس دن حضرت خدیجہ کی قبر جو ہے وہ شق ہوئی، اور اتنا سونا ملا ہے، خدیجہ اس محسنہ کا نام ہے جو آج تک احسان کر رہی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔
تو مجھے لگ رہا ہے میں نے مکہ بھی پڑھ دیا، مدینہ بھی پڑھ دیا، عباس بھائی وہاں سے سن رہے ہیں، پھر یہ ہم کو لے کے جو انہوں نے زیارتیں کرائی ہیں، آپ یہ سمجھ لیجیے جو تحفے انہوں نے دیے ہیں ان سب نے، عباس بھائی وغیرہ سب نے، دیکھیے سارے تحفے یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں، مگر زیارت کے تحفے قبر تک جاتے ہیں، زیارت کے تحفے قبر تک جاتے ہیں، زیارت اتنا بڑا تحفہ ہے۔ تو مدے میں تو اب بقی میں آپ دیکھ لیجئے صاحب، بقی کی جو کیفیت ہے آپ کو بتاؤں، بقی کی شان، وہاں پہ حضرت ام البنین ہیں، وہاں پہ شہزادی ہیں اور حضرت صغرا ہیں، آپ شہزادی کونین ہیں، ہمارے معصومین ہیں، مولا امام حسن ہیں، مولا سجاد ہیں، مولا محمد باقر ہیں، مولا جعفر صادق ہیں، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ان کی قبریں بھی، دیکھیے ہمارا کوئی بھی معصوم کسی غیر کی زمین پہ قبر نہیں بناتا، زمین پہلے دے دیتا ہے۔ میں آپ کو، اب آپ نے اکبر اعجاز بھائی کیا بات یاد دلا دی، مولا کرم، آپ نے بڑا کرم میرے اوپر کر دیا، ورنہ فضیلت کا یہ گوشہ رہ جاتا، میں پوری تاریخ بتا رہا ہوں۔ زمین اپنی ہوگی، نجف کی زمین مولا علی کی اپنی، میرے نبی جہاں رہتے تھے وہیں پہ آرام فرما رہے ہیں، جنت البقیع کی قبریں بنو ہاشم کا خاندانی قبرستان، کربلا میں سب سے پہلے امام حسین نے زمین کیوں خریدی؟ اپنی زمین پہ قبر ہوگی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری زمین پہ قبر بنی۔ اب آپ کہیں گے شام میں جناب زینب جو دفن ہے، پورا راویہ کا علاقہ جعفر طیار نے خریدا تھا، جس کے اندر باب الصغیر ہے پورا، نہ فضہ کسی غیر کی زمین پہ ہے، نہ رقیہ کسی غیر کی زمین پہ ہے، نہ سکینہ کسی غیر کی زمین پہ ہے، نہ جناب زینب، پورا راویہ کا علاقہ جعفر طیار کا تھا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہ غیروں کی زمین پہ قبریں نہیں بناتے، یہ غیروں کی زمین پہ نہ جسم رکھتے ہیں نہ پیشانی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ آپ شان دیکھیں، یہ ہے ان کی زندگیاں۔ تو مکے اور مدینے کی بات، اور ادھر یاد آیا، ہاں ہم خیبر کے میدان میں گئے، ہم خندق میں گئے، اور وہ بھی آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو 7 مسجدیں تھیں، آج تو ان مسجدوں کو شہید کر کے نشانیوں کو مٹایا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود اتنی نشانیاں ہیں، آپ بتائیے کہ ان نشانیوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مدینے میں خیر اب میں اگر یہ سب کرنے لگوں تو آپ کل اس جاتا رہے گا، اس لیے کہ جس نے زیارت کی ہے وہ تو ہمارے ساتھ رہے گا۔ آئیے میں آپ کو زندگی کی کچھ کتاب سے آپ کے سامنے عرض کروں، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ علی ایک ذات کا نام نہیں ہے، علی کل زندگی کا نام ہے۔ کیا؟ علی ایک ذات کا نام نہیں، کل زندگی کا نام ہے، علی کل زندگی کا نام ہے۔ اچھا یہ بھی دیکھیے، کسی کا بچپن اچھا ہے تو جوانی اچھی نہیں، دیکھیے وہ جو گھر والی بات تھی ایک پہلو رہ گیا، کسی کی جوانی اچھی ہے تو بڑھاپا اچھا نہیں، کسی کا آغاز اچھا ہے تو انجام اچھا نہیں، کسی کا انجام اچھا ہے تو آغاز اچھا نہیں۔ دیکھیے آپ، میں سب کی باتیں کر رہا ہوں، کسی کا بھی دیکھ لیجیے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ کے سامنے سمائیں، انجام اچھا ہونا چاہے تو آغاز اچھا نہیں۔ علی کا آغاز، انجام، آغاز بھی علی، انجام بھی علی، بچپن بھی علی، جوانی بھی علی۔ اچھا علی کا دشمن بوڑھا ہو، علی تو بزرگی کا نام ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اچھا دیکھیں چاروں زندگیوں کے صفت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب لگے جلال پور میں، ابھی تک مجلس مدینے میں ہو رہی تھی، ابھی تک مجلس مکے میں ہو رہی تھی، اب فلائٹیں بند ہیں تو جلال پور میں آ جائیے، اور زندگی آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ بچپن کی ایک ہی پہچان ہے، اب جو مجھ کو ڈرایا گیا تھا نا، دھمکایا گیا تھا کہ مجلس ایسی پڑھیے کہ نفسیات جھوم جائے، بچپن کی ایک ہی پہچان ہے، جلال پور میں پڑھ رہا ہوں، لکھنؤ میں اپنا بچپن پڑھ سکتا ہوں میں؟ مراد آباد میں پڑھ پاؤں گا؟ بتا، جلال پور میں ہی پڑھ سکتا ہوں، ہے نا؟ یہیں پہ ہم نے کرتے میں دامن میں اپنی ناک پوچھی ہے، آستین میں ناک پوچھی ہے، یہیں پہ سڑک آپ یہیں تو میں آپ کے سامنے کے بچپنا ہے۔ یہ خالی میں ناک تک نہیں لے کے آیا، آنکھ تک لے کے آنا چاہ رہا ہوں،
بچپن کی ایک ہی پہچان ہے، رونا. آپ یہ کہیں بچپن میں یہ کرتے تھے، کوئی ضروری نہیں ہے ہم وہ کریں، لیکن رونا ایک ایسی چیز ہے جو ہر بچہ کرتا ہے. اچھا اب چونکہ جلال پور میں پڑھ رہا ہوں اور عثمان پور میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہنے کا جی چاہ رہا ہے کہ بچے ہی کے چہرے پہ رونا اچھا لگتا ہے، کوئی بڈھا رونے لگے تو نہیں اچھا لگتا. بچہ کا رونا جو ہے وہ اس کی یونیورسٹی ہے بھائی، ماں کی آغوش اس کی یونیورسٹی، اور اس نے اس کو رونے ہی کے بارے میں پڑھایا ہے، اس کی پوری ریسرچ رونے پہ ہے. آپ بچپن میں اپنی ماں سے اگر ہم انگریزی میں کہتے او مائی مم گیو می واٹر، تو ہمارے بچے کی اماں تو پانی دے دے گی مگر ہماری اماں تو نہ دیتی. وہ تو ہنٹر دیتی. آپ مجھے بتائیے ملتا ہمیں اپنی اماں سے اگر ہم کہتے او مائی مادر میم پلیز گیو می واٹر آئی وانٹ اے کپ آف ٹی، سٹی پٹی غائب ہو جاتی. آپ مجھے بتائیے انگریزی بول کے کچھ ملتا، عربی بول کے کچھ مل جاتا، فارسی بول کے کچھ مل جاتا، مگر بغیر بولے ہم جب روئے اماں سمجھ گئیں کہ پیاس لگی ہے، اماں سمجھ گئیں کہ بھوک لگی ہے. ایک بار روئے اماں سمجھ گئیں کہ اب یہ سونا چاہتا ہے. میں تب کی بات کر رہا ہوں جب ہم تھپکیوں میں رہتے تھے، حالانکہ وہ مجھے اپنے بچپنے سے تھوڑی پڑھ رہا ہوں، تب کہاں اتنا یاد تھا، اپنے کے بعد کے بچوں کے بچپن سے پڑھ رہا ہوں کہ ایک بار بچہ رویا اماں سمجھ گئیں کہ اب یہ سونا چاہتا ہے. اچھا دوسری بار وہی بچہ رویا اماں سمجھ گئیں اب یہ اٹھنا چاہتا ہے. ارے عجیب و غریب بات ہے، ایک ہی لفظ سے ایک رونا سب بتا رہا ہے، ایک رونا سب بتا دیتا ہے. چل لوگوں کو پرابلم اسی لیے بدعت کہتے ہیں کہ ایک رونا یہ بھی بتا دیتا ہے کہ قاتل کون ہے، ایک ہی رونا یہ بھی بتا دیتا ہے کہ مقتول کون ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. میں نے سوچا کہ مکہ مدینہ کی مجلس اب نہ چلے گی، اب جلال پور کی چلے گی. تو ایک رونا بتا دیتا ہے کہ بچہ کیا چاہتا ہے. اچھا اب ایک بات اور کہہ رہا ہوں، اچھا وہ بھی بات کی بتا رہا ہوں چونکہ میں اپنی جس تربیت میں ننیورے میں پڑھاتے ہوں تو کاہے نہیں بتائی ہوں. ایک بچہ رو رہا ہے اور اس کی سگی خالہ کو اماں کا لگوا پہنا کے اس کی گود میں اس بچے کو رکھ دیجئے، چپ ہو جائے گا، اس لیے کہ کپڑا وہی ہے، رنگ وہی ہے. لیکن جب منہ دیکھیے پھر اس لیے کہ اس کو اماں نہیں ملی. اچھا میں نے بھی سوچا تھا خالہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرے گا، اماں چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے بھی سوچا تھا کہ دوسری مجلس میں کیسے رکواؤں، اس لیے میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا. دیکھیے بہت دور تک جا رہی ہے یہ، میں ہر بات اچھا کوئی ضرور نہیں ہے سب یہیں کہوں، بعد میں آپ سمجھ لیجئے گا اور کیا ہے. مطلب اماں کی جگہ خالہ بھی نہیں لے سکتی، سمجھ رہے ہیں آپ. ہاں تو کسی حالہ کی جگہ خالہ کیسے لے لے گی. پھر آپ سمجھ گئے آپ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ تین اور تھیں، تو کوئی خالہ کہاں گئی تب بتائیے مجھے، آپ بتائیے ہے نا. وہ حالہ تھیں اور خالہ تھیں، کوئی نہیں، نہ حالہ تھی نہ خالہ تھی. بچے کو ہاں سب جھالا مالا تھیں. بچے کو سگی ماں چاہیے. میں بالکل بچے کی بات بتا رہا ہوں، اماں ہیں. دھوکہ دے کے آپ ایک منٹ کو رکے گا مگر پھر وہی پر ہی پھر وہ روئے گا کہ مجھے اماں چاہیے. اس لیے کہ بچہ ہوتا ہے معصوم، معصوم سچی محبت چاہتا ہے. معصوم جانتا ہے ممتا کس کے پاس ہو سکتی ہے، معصوم جانتا ہے اور کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے. معصوم ہوتا ہے محبت شناس. ایک بات بتائیں، یہ معصوم خالہ سے نہیں بہل سکتا، سچی محبت چاہیے
تو وہ معصوم جھوٹی محبت سے کیسے مان لے گا؟ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ کوئی بھی بچہ ہو اگر روئے تو پیار آنا فطری بات ہے، بچہ روتا ہے، یہ عمر کا پہلا دور ہے جس کا نام ہے بچپن۔ اب بچہ روئے گا چونکہ یہ پہلے دور کا تقاضا ہے، لیکن پہلا دور اتنا لمبا نہ چلے کہ بچہ بوڑھا ہو جائے۔ دیکھیے وہ تھوڑا سا نہیں مزہ آ رہا ہے، مجھے تو مزہ آ رہا ہے، میں پاس دے کے لطف لے رہا ہوں۔ پہلا دور اتنا لمبا نہ ہو کہ وہ بوڑھا ہو جائے۔ دیکھیے یہ جو دور ہے، اچھا اب میں اس کو یوں کہہ دوں، اچھا صاحب، رونا بھی ٹائم پہ اچھا لگتا ہے، سمجھ گئے ہیں؟ اب میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم لوگوں کے بیگ بنے ہوتے ہیں، یہ مجلس والا، یہ محفل والا، یہ کانفرنس والا، یہ سیمینار والا۔ جب لوٹ کے آئیے اور بچہ روتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، تھکن دور ہو جاتی ہے، قسم خدا کی، میں اپنے بچوں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ لیکن جب آپ سفر پہ نکلنے والے ہوں تب چاہے جتنا سمجھدار بچہ ہو، اگر آپ کے اٹیچی کسی سفر کے لیے تیار ہے، کسی ہجرت کے لیے تیار ہے، اور وہ چاہے جتنا بڑا بڈھا ہو یا بچہ ہو، چاہے جتنا بڑا کسی بھی عمر کا بچہ ہو، اگر ہجرت کے وقت روئے گا تو موڈ خراب ہوگا۔ اب پہلا دور سمجھ میں آیا؟ یہ زندگی کا پہلا دور ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ زندگی کے پہلے دور میں رونا بر وقت اچھا لگتا ہے، ہر وقت نہیں اچھا لگتا۔ مجلس میں رونا اچھا لگے گا، مصائب میں رونا اچھا لگے گا۔ اب آپ بیتوں کے فضائل میں کوئی رونے لگے تو آپ فوراً کہیں گے کہ یہ بنا ہوا بچہ ہے۔ ارے جو بنا رہا ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے۔ تو اب وہ کسی بھی عمر کا بچہ ہو، اب اگر وہ رونے لگے گا تو پھر جو بھی افسر ہے جس کو جانا ہے، ہجرت کرنی ہے، اتنا بڑا منصوبہ ہے، ٹارگٹ ہے، پورا مشن اس کو اپنا لے کے جانا ہے۔ اچھا یہ بچہ بھی بڑا، مطلب آپ یہ سمجھیے کہ یہ بچہ جو ہے کیسا، آپ یہ سوچئے سازشی بچہ ہے کہ جو منصوبے کو توڑنے کے لیے رو رہا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اچھا اس کا کھلونا بھی بڑا زہریلا والا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ سمجھ گئے آپ؟ اچھا یہ رات میں اس کھلونے کا نام نہیں لیا جاتا، بچوں کو کہا جاتا ہے ہم رات میں وہ نام نہیں لیتے، رسی وسی کہہ دیا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بچہ بھی ایسا کہ رسی جل جائے بل نہ جائے، جل جائے بل نہ جائے۔ آپ یہ دیکھیے یہ پہلا دور ہے۔ اچھا اب زندگی کا دوسرا دور جو ہے، میں علی پڑھ رہا ہوں دیکھیے آپ، مگر اس کو دور کے حساب سے ہم چل رہے ہیں۔ زندگی کا دوسرا دور ہے، اس کی پہچان بہت عجیب ہے۔ دوسرے دور کا نام ہے جوانی۔ اچھا میں اس کی پہچان ایک ہی بتاؤں گا، دیکھیے جیسے بچپن کی پہچان رونا، ایسے ہی جوانی کی پہچان کیا ہے؟ غصہ۔ غصہ نہ بچپن میں آتا ہے نہ بڑھاپے میں آتا ہے۔ بچپن میں معصومیت رہتی ہے اور بڑھاپے میں بردباری آ جاتی ہے۔ جوانی میں غصہ بہت آتا ہے، سمجھے آپ؟ یہ دوسرے دور کی پہچان ہے۔ یہ دوسرے دور کی پہچان ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ رسول کی رحلت ہو گئی تو وہ گلیوں میں تازیانہ لے کے نکل پڑتا ہے۔ یہ جوانی کی عجیب و غریب پہچان ہے۔ بات بات میں غصہ، بات بات میں غصہ، لے غصہ دے غصہ۔ آپ یہ دیکھیے، مطلب یہ دوسرے دور کی پہچان ہے۔ ذرا سمیٹوں میں، اب عثمان پور میں تیسرا دور پڑھوں؟
وہ تو ہی ہے، وہ تو ہی ہے. آپ بتائیے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا، اس تیسرے دور کی پہچان جس کو کہتے ہیں بڑھاپا. پہلا دور بچپن، خالی جو میں کہہ رہا ہوں اتنا ہی کہیے. آج دن میں اکبر پور میں ایک مجلس پڑھا رہا تھا، بچوں سے میں کہلا رہا تھا. اب بڑوں سے کہوں گا کہیے کچھ نہیں، خالی سنیے. کہلانے والا مقام اور ہوتا ہے، وہ جگہ اور ہوتی ہے، یہ خالی سننے والی ہے. اب نہ کہیے گا. پہلے دور کا نام ہے بچپن، اور اتنا ہی کہیے گا یا اتنا ہی سنیے گا. سمجھے؟ اس سے زیادہ آپ سمجھدار ہیں تو میں کیا کروں؟ میں تھوڑی اتنا سمجھدار ہوں، میں تو بچے کی طرح سے پڑھا رہا ہوں. اب آپ لوگ آگے آگے سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، مجھ کو بھی سمجھا رہے ہیں. میں وہ بھی مطلب جو کہہ نہیں رہا ہوں وہ بھی سمجھا رہے ہیں آپ مجھے. میں نے خود نہیں کہا اور آپ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ کہا، اور بعد میں اسی مقدمہ قائم ہوگا. میں کیسے جیتوں گا آپ مجھے بتائیے؟ اچھا، نہ جیتنا ہی جیت ہے یہاں. یہی ڈگری ہے. اب تیسرے دور کی پہچان سنیے. پہلا بچپنا، دوسرا جوانی، تیسرا بڑھاپا. بڑھاپے کی پہچان معلوم ہے کیا ہے؟ ارے نہیں بھائی، ایسا کی تو اور ہے. سمجھے آپ؟ غنی بننا. قسم خدا کی. بچپن اچپن میں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین کہاں کہاں ہے، مگر بڑھاپے میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ زمین کا کاغذ کہاں کہاں ہے. بڑھاپے میں آدمی کاغذ ڈھونڈنے لگتا ہے. سمجھے آپ؟ کاغذ. اب میں کسی اور طرف نہیں جاؤں گا ورنہ مسئلہ جو ہے وہ شناختی کارڈ کا ہوگا کہ یہ بناؤ وہ بناؤ. ہاں وہ سب میں نہیں چاہتا. تو بڑھاپے میں کاغذ، مقدمہ، سمجھے آپ، ڈگری. نہیں یہ تو خیر اگر یہ نہ بھی ہو تو پھر اچار، چٹنی، یہ سب اپنی الماری میں رکھا جاتا ہے. مرتبان اپنا ہے نا. لڑکے بھی اگر چھوئیں گے تو وہ پھر اب ایسا چلے گا. اپنے مرتبان میں چٹنی بھی، اچار بھی، کھٹائی بھی، مٹھائی بھی، سب کوئی چھونے نہ پائے. اور جو ہے وہ اپنے تکیے کے نیچے. پورے شہر کا کاغذ ایک بوڑھے آدمی کے تکیے پہ ہوتا ہے. میں اپنے بزرگوں میں پڑھ رہا ہوں، بڈھوں میں تھوڑی پڑھ رہا ہوں. بڈھوں کی باتیں پڑھ رہا ہوں، بڈھے کی پڑھ رہا ہوں. بزرگوں میں فرش ازا پہ بزرگی آتی ہے، فرش ازا سے ہٹ کے بڑھاپا آتا ہے. تو اب یہ بڑھاپے کی پہچان کیا ہے کہ سب میرے پاس آ جائے. اسی کا اصطلاحی نام ہے غنی ہونا. سب جمع کر لیتا ہے. اچھا، پرابلم یہ ہے کہ سب آ جاتا ہے مگر استعمال کا سلیقہ اللہ چھین چکا ہوتا ہے. جو کچھ مرتبان میں رکھا ہے جیسے ہی کھاتا ہے اس کا لیور خراب ہونے لگتا ہے، یعنی ہضم نہیں ہو پاتا. آپ سمجھے نا؟ تب پھر یہ بھی سوچتا ہے کہ اب میں اپنا تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کہ پتر موہ، تو وہ کہتا ہے کہ اس کو وہ والا دے دوں، اس کو وہ والا دے دوں. حد یہ ہے کہ ان کا چھین کے اس کو دے دوں. سب اپنا جو مایا جال ہے نا، سب اپنے بچوں کو. تو یہ تیسرے دور میں ہونے لگتا ہے کہ بلاؤ تم یہاں کے، بن جاؤ تم وہاں کے، تم وہاں کے، تم وہاں کے، مال غنیمت تم. سمجھ گئے آپ سمجھ گئے تو سلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد تک. یہ ہے تیسرے دور کی پہچان. سمجھ گئے آپ؟ اچھا، کیا ان میں سے کوئی ایک دور مل جانے پہ لائف مکمل ہو سکتی ہے؟ یہ تو ممکن ہے کہ آپ کو بچپنا ملے، جوانی نہ ملے، انتقال پر ملال ہو جائے. تو جو پہلے مر گیا وہ جوانی کا منکر ہوا کہ نہیں؟ جو جوانی میں مر گیا وہ بڑھاپے سے انکار کر سکتا ہے. اس کا مطلب جوانی بھی جھوٹی ہو سکتی ہے، بڑھاپا بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، بچپنا بھی جھوٹا ہو سکتا ہے. لیکن کوئی ہے جو موت کو جھوٹا کہہ دے؟ ہر آدمی کہتا ہے موت برحق. اب بچپنا، جوانی، بڑھاپا، اب جو مان لے اس کے لیے شہادت، جو نہ مانے اس کے لیے موت. یہ ہے زندگی کا چوتھا دور. اب یہ زندگی کا چوتھا دور میں نے آپ کے سامنے مکمل کر دیا. بس بات 1 گھنٹہ ہو گئی. اس زندگی کے 4 ادوار کے 6 مرحلے ہیں.
وقت نہیں ہے ورنہ میں تخلیق انسانی کے 6 مرحلے پیش کرتا حیات سے پہلے. بس آج زندگی کے 6 مرحلے میں پیش کرنے کا جی چاہتا ہے, اور اس کو تھوڑا سا تقسیم کیجیے آپ. اور 6 مرحلوں کی نفسیات بالکل ایک دوسرے سے الگ ہے. ایک ہے بچپنا, ایک ہے لڑکپنا, ایک ہے نوجوانی, ایک ہے بھرپور جوانی, ایک ہے اڈھیڑ عمر, ایک ہے بڑھاپا. ابھی تک میں مکہ, مدینہ اور نجف پڑھ رہا تھا, اب کربلا پڑھ رہا ہوں. بچپنے کی عمر 6 مہینے, لڑکپن کی عمر 7, 8, 9 سال, کڑیل جوانی 18 سال, بھرپور جوانی 32 سال, اڈھیڑ جوانی بڑھاپا کی طرف جا رہا ہے 57 سال. نفسیات, 6 مہینے کا بچہ صرف ماں کی گود میں بہلتا ہے, کسی اور کی گود میں نہیں جا سکتا. ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, خالہ کی گود میں وہ نہیں بہلے گا, ابا کی گود میں نہیں بہلے گا. آپ کو بتاؤں, باپ نے ڈانٹا روتا ہوا اماں کے پاس چلا جائے گا, مگر اماں نے اگر ڈانٹا تو ابا کے پاس نہیں جائے گا, تھوڑی دیر رو کے پھر امائی کے پاس جائے گا. میں اپنے وطن میں پڑھ رہا ہوں بھائی, میں کسی کتاب کا حوالہ میرے پاس نہیں ہے. مجھ کو ہی حوالہ مان لیجئے تو میں آپ کے حوالے کر دوں بات. بغیر پڑھے پڑھ رہا ہوں, مگر پڑھ کے پڑھ رہا ہوں. بچے کو صرف ماں کی گود چاہیے. 6 مہینے کے بچے کو سڑک پہ لے جا کے بہلا دیجئے, بہل جائے گا. 6 مہینے کا بچہ میدان میں بہل جائے گا, مقتل میں بہل جائے گا. ماں کی گود نہیں چھوڑ سکتا, 6 مہینے کی پہچان. مگر کربلا میں 6 مہینے کا بچہ حلمن کی صدا کے پاس کے بعد مقتل میں نظر آئے گا, ماں کی گود میں نہیں نظر آئے گا. میں عجیب و غریب مرحلے پہ آپ کو لے کے آیا. دوسری عمر ہے لڑکپن. لڑکپن 7, 8, 9 سال, یہ سب 7, 8 سال کے بچے, 9 سال کے بچے یہ کیا کرتے ہیں؟ وہی بچہ جو ماں کے علاوہ کہیں نہیں بہل سکتا تھا, اب ماں کے علاوہ ہر جگہ بہل جائے گا. 8, 9 سال کے بچے ماں کے قابو میں نہیں آتے. اب مائیں مجبور ہیں ابا سے کہنے کے لیے, آپ سختی نہیں کرتے. 9 سال کا بچہ, 8 سال کا بچہ ماں سے نہیں بہل سکتا, ماں کے پاس نظر ہی نہیں آئے گا. یہی ماں کو شکایت ہے, جب سے یہ بڑا ہونے لگا باہر لڑکوں میں رہتا ہے, آتا ہی نہیں گھر میں. آپ ڈانٹتے نہیں ہیں. 4 بجے اسکول بند ہو جاتا ہے, یا 8 بجے رات تک پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے. پتہ نہیں کون سی سنگت ہو گئی ہے, باہر ہی رہتا ہے, گھر کے اندر نہیں رہتا. 8, 9 سال کا بچہ ماں کے کہنے پہ بھی ماں کے سامنے نہیں رہتا. مگر کربلا میں اونو محمد ماں کے علاوہ کہیں نہیں. اماں خالی آپ اجازت دلا دیجئے ماموں سے, اماں جو آپ کا حکم, اماں حد ادب حاضر ہے. اس کے بعد میں ایک ہے انفوان شباب, یہ جو جس کو ہم تھوڑا سا کہہ رہے تھے, اس کو واضح کر دیں ہم. یہ ہے 13 سال جب ریکھیں نکلتی ہیں, بھرپور جوانی ابھی نہیں ہوتی ہے. 13 سال سبزہ آنے لگتا ہے, یہ ہر زبان میں ہے, سبزہ کہتے ہیں. اس پہ غالب نے بھی بہت شعر کہے ہیں, سبزہ آنا, ریکھیں آنا, ہے نا جس کو کہتے ہیں ہم لکھنؤ میں اسے. لیکن سبزہ آنا جو ہے وہ غالب نے بہت استعمال کیا. یا اور ہمارے ہاں سبزہ آنا حضرت علی اکبر کے لیے سب جو کہا جاتا ہے کہ وہ سبزہ یہ کرنا, جو مسیں بھیگنا جس کو کہتے ہیں, بہت سارے الفاظ ہیں. یہ 13 سال حسن کی عمر ہے. اسے انفوان شباب کہتے ہیں. پوری جوانی نہیں ہے, ابھی جوانی کے مرحلے میں بچہ قدم رکھنے جا رہا ہے. اس عمر کی نفسیات کیا ہے؟ اب یہاں سے بچے میں ایک آئیڈینٹیفیکیشن آنے لگتی ہے, اپنے سیلف کو, سیلف ریسپیکٹ. میرا ہیئر اسٹائل,
میرے بال کا الگ رنگ ہونا چاہیے, اپنا کنگھا لیے ہوئے وہ, یہی نہیں بلکہ ہر چیز اپنی. اب بچے میں اپنے کی شناخت ہو جاتی ہے, یعنی اپنی کاپی, اپنی کتاب, اپنے فرینڈس, اپنے ٹیچر, اپنا گھر, اپنا اسکول, اپنا اسٹائل, اپنا انداز, اپنا انتخاب, اس کی طرف بچہ جانے لگتا ہے. یعنی اپنے سے علاوہ کسی سے محبت نہیں ہوتی. یہ ہے 13 سال. اپنے سے علاوہ کسی سے محبت نہیں ہوتی. اب وہ سب چیزوں کو چھوڑنے لگتا ہے دھیرے دھیرے. اپنے سے محبت صرف میں, مجھ کو ٹوک دیا. 13 سال میں بچے تھوڑا بہت جھگڑنے لگتے ہیں, مجھ کو کیسے کہہ دیا, میں. اپنے سے محبت. کربلا میں 13 سال کا بچہ کہتا ہے موت میرے لیے شہد ہے. اپنے سے محبت بھول گیا, نفسیات بدل گئی. اب آتی ہے کڑیل جوانی. کڑیل جوانی ہے 18 سال. 18 سال کا تقاضا کیا ہے؟ اب اپنے علاوہ کسی سے محبت, میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا, مگر نفسیات ہے. اپنے کو قربان کر دے گا کسی سے بھی محبت کر کے. دیکھیے عجیب و غریب مرحلے میں آپ کو لے کے آیا. اسے اور کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا. اب وہ یا ہو جاؤ یا کر لو یا کھو جاؤ, اس عمر میں ہے. اس کو ایک الگ دنیا آواز دے رہی ہوتی ہے. لیکن کربلا کا 18 سال کا, میں آپ کو صرف غیرت کی بات بتاؤں, اور 18 سال کے بچے کی غیرت کو اگر آنچ آ گئی تو پھر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تھوڑا صبر کیجئے, عمر کا تقاضا ہے, پھر اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا. یہی تو کہا جاتا ہے نا, ہمارے گھروں میں یہی کہا جاتا ہے نا. مگر کربلا کے 18 سال والا حد ہو گئی صبح سے یہ کہتے ہوئے, حسین کیا اب تمہاری فوج میں کوئی نوجوان نہیں بچا؟ یہ سنتے ہوئے, اور علی اکبر اف نہیں کر رہے ہیں. علی اکبر اف نہیں کر رہے ہیں. جب بہت ہو گئی تو کہا بابا ذرا یہ آوازیں سن لیجئے. یہ 18 سال. ایک اور جس کو کہتے ہیں بھرپور جوانی, اس کا زمانہ ہے 32 سال, 32 ایئرس. اسی لیے ہماری گورنمنٹ میں بھی, بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ہیں, وہ عہدے کی عمر 32 سال ہے. 35 سال کے بعد بڑا عہدہ نہیں دیا جاتا ہے. جیسے کسی کو آپ IPS بنا دیں, کسی کو DM بنا دیں, کسی کو IS بنا دیں, کچھ کر دیں, ہے نا. تو وہ اس کی جو 32 سال کی عمر ہے وہ عہدے کی عمر ہے. میں کیا پڑھ رہا ہوں جلال پور میں, 32 سال کے آدمی کو عہدے کی جو تمنا ہوتی ہے, وہ عہدے کے لیے کچھ آپ اس سے کرا لیجئے کہ بس مجھے عہدہ مل جائے. عہدہ زیب بھی دیتا ہے. DM 32 سال کا ہو تو فوراً کرفیو لگا دے گا, شہر کو کنٹرول کر لے گا. لیکن اگر آپ 65 سال کے آدمی کو آپ DM بنائیں گے تو شہر جل رہا ہوگا, وہ اٹھ ہی نہیں پائے گا. تو عہدہ 32 سال میں اچھا لگا. کربلا میں سب سے بڑے عہدے کا نام ہے علمداری, اور جس کے پاس علمداری کا عہدہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے زہرا کے لال کا غلام کہنا. سب سے بڑا عہدہ پانے کے بعد وہ غلام کے علاوہ اپنے آقا کو بھائی بھی نہیں کہتا, غلام کہتا ہے. خود کو حسین کا بھائی بھی نہیں کہتا. علمدار کی تو دور کی بات ہے, حسین اسے علمدار کہتا ہے. مگر جب بھی اس سے پوچھا گیا, میں حسین کا خادم ہوں, میں آقا کا غلام ہوں, سپاہیوں کو ہٹو, غلاموں کے سامنے آقا سے گفتگو نہیں کی جائے. علی اکبر سے کسی کی بات نہیں ہونے دی ہے. شہزادوں سے باتیں غلاموں کی موجودگی میں نہیں کی جاتی ہیں. یہ اس کا منصب ہے. اچھا, اب جو بڑھاپا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 57 سے شروع ہو جاتا ہے. 55, 56, 57 سے بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. اب جو بات آپ کہہ رہے تھے وہ بات صحیح ہے آپ کی, وہ بالکل درست ہے, اور یہاں میں اسی کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں. اس عمر کی پہچان ہے عصا. یہ جو 57 سال کا آدمی ہے نا, وہ اٹھ بھی نہیں پاتا, گر بھی نہیں پاتا. وہ چاہتا ہے اٹھوں تو کوئی میرا ہاتھ پکڑ لے, بیٹھوں تو کوئی میرا ہاتھ تھام لے,
کوئی مجھے سنبھال لے, ٹھیک ہے نا. 57 سال کا آدمی خود اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہے کوئی مجھے لے کے چلے, کوئی مجھے اٹھا لے, مجھے کچھ نہ اٹھانا پڑے, میرا چھوٹا سا معمولی بہار بھی کوئی اٹھا لے. شریعت میں اسی ہاتھ کے دینے کو بیعت کہتے ہیں, ہاتھ میں ہاتھ کو پکڑانے کو بیعت کہتے ہیں. حسین نے کہا سب دے دوں گا, عمر کا تقاضا ہے پھر بھی ہاتھ نہ دوں گا. مجھے کوئی اٹھائے زندہ کسی ضعیف کو, وہ چاہتا ہے ضعیف کہ مجھے اٹھائے, مگر حسین نے کہا ہر لاشا اکیلے میں اٹھاؤں گا. اللہ رے حسین تیری کربلا. بس مجھ سے جو کہا گیا وہ میں نے آج پڑھ دیا, یہ چاہیے سے فرمائش کہہ لیجئے یا دوستوں کی محبتیں کہہ لیجئے. حسین نے زندگی کے 6 مرحلوں کی نفسیات ایک شب میں ایک چراغ بجھا کے بدل دی. مگر کوئی بھی مثال باہر سے نہیں لائے حسین. 6 مہینے کا علی اصغر تو اپنا, 7-8 سال کے بھانجے تو اپنے, 13 سال کا لڑکپن اپنا, 18 سال کا جوان کڑیل جوان اپنا, 32 سال کی بھرپور جوانی بھائی اپنا, 57 سال کی ضعیفی حسین خود اپنی پیش کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں. کربلا نفسیات کے شاہکار کا نام ہے, ارباب عذاب. بس اب چونکہ میں نے بچپن سے بات شروع کی اور میری مائیں اور بہنیں یہاں پہ رو رہی, ان کے لیے ایک جملہ کہوں. کربلا کی 2 شہادتیں ہر شہادت سے بڑی ہیں, ایک کربلائے اول کی, ایک کربلائے آخر کی. کیا ہے کربلا کا 2 منظرنامہ ہے, ایک 10 محرم سے پہلے 10 محرم تک, ایک 10 محرم کے بعد, ایک 10 محرم ایک 10 سفر. یوں کہوں کہ یہ دونوں جہاد 2 معصوم شہادتوں پہ معراج پاتے ہیں. ایک شہید کا نام علی اصغر, ایک شہید کا نام سکینہ. یعنی پوری کربلا کی شہادت ایک طرف اور علی اصغر کی شہادت ایک طرف. کسی کو بھی آپ سامنے کربلا پیش کیجئے, حضرت علی اکبر کے مصائب شاید وہ برداشت کر لے جائے, جو کربلا سے نہیں واقف ہے وہ بھی شاید تھوڑی دیر کے لیے ضبط آ جائے حضرت عباس کے شانے کٹنے کو, مگر جیسے اس کو کہیے 6 مہینے کا بچہ اور 3 پھل کا تیر, وہ تڑپ کے رو, برداشت نہیں ہو پاتی. الیگزینڈر گینل نے لکھا کہ اے ہرملا تیری غیرت کو کیا ہو گیا تھا, 6 مہینے کا بچہ جس کا پیاس کی وجہ سے جس کی باڈی کا یہ عالم تھا کہ ایک پن ڈراپ کر دیا جائے تو وہ مر جائے گا, اس کے لیے تو نے اس کے قد سے بڑا تیر کا استعمال کیا. یہ ہے مطلب کرسچنز یہودی حضرت علی اصغر کے لیے کہتے ہیں. اور ایک ہے زندان شام کی شہادت سکینہ. 2 شہادتیں ہیں. اچھا اللہ کسی ماں کو اولاد کا غم نہ دے, اور اگر غم دے تو اس طرح کا, آپ مجھے بتائیے اس طرح کا غم کسی کے پاس ہے؟ اچھا اب یہ دونوں شہادتیں الگ الگ میں نے پیش کر, دونوں غم ایک ہیں. مگر میری ماؤں اور بہنوں, علی اکبر بہت بڑی شہادت ہے, مگر اس کی ماں کا نام ہے ام لیلا. حضرت قاسم کی شہادت بہت بڑی ہے, لاش کے ٹکڑے, ماں کا نام ام فروا. لیکن کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ علی اصغر اور سکینہ دونوں کی ماں ایک ام رباب ہے؟ ہائے ہائے ہائے, دونوں کی ماں ایک ہے. رباب کے لیے کیسا کلیجہ چاہیے رباب کو سمجھنے کے لیے. دونوں کی ماں ایک ہے, دونوں کی ماں ام رباب. اب چونکہ یہ انجمن ہے اور نوحہ خوانی کا سلسلہ ہے اور نوحہ خوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سلسلے میں, اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ نوحے سب کے ہیں. حضرت ام رباب کے نوحے بھی موجود ہیں, حضرت ام کلثوم کے نوحے, جناب زینب کے نوحے, جناب سکینہ کے نوحے. مگر اب چونکہ یہاں پہ نوحہ کہنے والے لوگ موجود ہیں, نوحہ پڑھنے والے, نوحہ سننے والے, ماتم کرنے والے لوگ موجود ہیں, اس لیے سکینہ کا ایک نوحہ ایک ہی وقت میں ہوتا تھا. شام میں شام آئی,
सकीना ने नौहा उठाया, फूफी अम्मा परिंदे कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं। फूफी अम्मा हम घर कब जाएंगे? फूफी अम्मा हम घर कब जाएंगे? हम घर कब जाएंगे? ज़ैनब आलिमा गैर मुअल्लिमा का नाम है। ज़ैनब 18 कुरानों की नहजुल बलागा बहन का नाम है। ज़ैनब खतीब सलूनी की वारिस का नाम है। ज़ैनब अंबिया के उलूम की हदों को मुहीत करने वाली खातून का नाम है। वो ज़ैनब सकीना के सवाल के सामने लाजवाब थी। सवाल कोई बड़ा नहीं था, सवाल कोई बड़ा नहीं था, सिर्फ एक था, हम घर कब जाएं? घर कब जाएंगे? और ये बच्चे का मामूली सा नफ्सियात की बात है। बच्चा इससे ज्यादा सवाल भी नहीं करता। मैं बच्चे की उम्र से मैं मसाइल तक वो नफ्सियात आपके सामने लेके आना चाहता हूं। बच्चे के मुंह से यही सवाल होता है। आप अपने बच्चे को लेके जाइए, बाजार में लेके जाइए, 1 घंटे के बाद कहेगा घर कब चलेंगे? हाय हाय, 1 घंटे में आपका बच्चा बर्दाश्त ना कर पाए, घर कब चलेंगे? जिसने करबला झेली हो, करबला बर्दाश्त की हो, भाई जिसने बाबा के सर को कटते हुए देखा हो, जिसने अम्मू के कटे हुए शाने देखे हो, जिसने पुष्प पे ताजियाने खाए हो, तमाचे खाए हो, बाप के कातिल का तमाचा अपने रुखसारों पे खाया हो, वो यही तो कहेगी अम्मा, फूफी अम्मा कब घर जाएंगे? हम घर कब जाएंगे? घर कब जाएंगे? ज़ैनब हर सवाल का जवाब देने वाली, जिसने यजीद को जवाब दिया। आप ये देखिए, यजीद से सवाल किया, जिसने पूरी तारीख को जवाब दिया। ज़ैनब से बड़ी आलिमा कोई नहीं। वो सकीना के सवाल के सामने चुप है। घर कब जाएंगे? घर कब जाएंगे? हाय हाय, ज़ैनब जानती थी कि घर जाना होता तो जवाब देती, इसलिए चुप रहती थी। अलबत्ता जब सफर की तारीखें आईं, आखिरी अशरा आया सकीना का, तो इस अशरे में सकीना ने नौहे का मुखड़ा बदल दिया। अब ये मातमी है, संगत है, इसलिए मैंने जुमले वही इस्तेमाल किए। अब सकीना के नौहे का बोल बदल गया। कभी कभी होता है, हम लोग एक नौहा कहते हैं, फिर मुखड़ा बदल के थोड़ा सा बिल्कुल वैसे ही दूसरा नौहा कह देते हैं। तो वो सकीना जो कहती थी कि घर कब जाएंगे, अब वो कहने लगी फूफी अम्मा बाबा कब आएंगे? नहीं समझे आप? ये जो दूसरा नौहा है ना, ये ज़ैनब का काम था जो सकीना कर रही है। पहला नौहा सवाल था, दूसरा नौहा जवाब है। अब नहीं कह रही है फूफी अम्मा हम घर कब जाएंगे, अब कह रहे हैं बाबा कब आएंगे? बाबा कब आएंगे? बाबा कब आएंगे? अच्छा, वो कभी कभी रिक्कत की कैफियत होती है ना, तो आप पूरा जुमला या पूरा मिसरा या पूरा मतलब दोहरा नहीं पाते हैं। अब सकीना की रिक्कत से नहीं, बल्कि अब जो सकीना की हिचकियां बधी हैं, तो अब सकीना पूरा नौहा पढ़ नहीं पाती थी। अच्छा, जो चूंकि प्यास हड्डियों में उतर आई थी, गोश्त में पपड़ियां पड़ गई थी, आंखों में धुआं छाया हुआ था, लबों में ताब नहीं थी, हाथ पांव में उठने की सकत नहीं थी। बस सकीना किसी तरीके से बाबा को ढूंढते हुए, याद करते हुए बीच जिंदान से दरवाजे तक आई। और अब वो पूरा नौहा नहीं पढ़ती थी। ये नहीं कहती थी बाबा कब आएंगे ना, आखिर में सिर्फ कहती थी बाबा 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 बाबा। अच्छा, किसी बच्चे से जब आप कोई जुमला बहुत सुने हो, तो फिर बाद में उस बच्चे से पूरा जुमला सुनने की जरूरत नहीं होती है, फिर उसके लबों की जुम्बिश से आप समझ जाते हैं ये क्या कह रहा है। तो फिर सकीना आखिर में कहती भी नहीं थी, बस मुंह हिलता था, बीवियां तड़प के रोते रहती थी। जैसे माहिए बेआब होती है, मुंह हिलता था। ज़ैनब उम्मे कुलसूम उम्मे रुबाब को सकीना का नौहा याद आ जाता था, क्या कह रही है, खाली मुंह हिल जाता था।
بلکہ جب منہ ہل جاتا تھا تو میرا باپ تڑپ کے کہتی تھی میری بیٹی ابھی زندہ ہے، ورنہ منہ اگر بند ہوتا تو سوچتے تھے شاید سکینہ کی روح نکل چکی ہے۔ بابا سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے زندان کے دروازے کے بازو کو پکڑتے ہوئے کلیجے کی توانائی سے آخری بار جملہ کہا۔ سردیاں تھیں، شام تھا، ادھر قصر تھا، خدا لعنت کرے یزید کا قصر تھا، اس قصر میں ایک صندوق تھا، اس صندوق میں سر حسین تھا۔ سکینہ عالم الغیب باپ کی بیٹی ہے، اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، وہاں اس نے پورے جسم کی توانائیوں کو سمیٹ کر دروازے پہ آ کے ایک جملہ کہا۔ اب وہ جو بھی بابا نہیں کہہ پا رہا تھی، اس نے جملہ کہا، بابا شام کی ان سرد راتوں میں یزید کی کنیزوں کی بیٹیاں اپنے گرم بستروں میں سو رہی ہیں، آ کے اپنی بیٹی کو دیکھ لو، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہے، کبھی اس پتھر پہ گر جاتی ہے، کبھی اس پتھر پہ گر جاتی ہے۔ اب یہ سکینہ کا آخری نوحہ ہے۔ ابھی میں مطلع پڑھ رہا تھا بول، اب یہ بیچ کے ٹکڑے ہیں۔ سکینہ کا یہ نوحہ ہے، بابا اپنی بیٹی کو دیکھ لو، یہاں گرتی ہوں، وہاں گرتی ہوں، یہاں اٹھتی ہوں، وہاں اٹھتی ہوں، یہاں ٹکراتی ہوں، وہاں ٹکراتی ہوں، یہ جملہ کہا۔ اب جیسے ہی یہ جملہ کہا نا، اب قیامت کی بات ہے، جیسے یہ جملہ کہا یزید خواب سے چونکا۔ اس نے اپنے ایک سپاہی سے کہا کہ ادھر صندوق کی طرف دیکھو، ادھر سر حسین کا جو صندوق تھا اس کا تالا ٹوٹ کے زمین پہ گر چکا تھا، سر حسین صندوق کے باہر تھا، یعنی بیٹے کے جملے پہ سر حسین صندوق کے باہر آ گیا۔ یزید نے تڑپ کے کہا قیامت آ جائے گی، زلزلہ آ جائے گا۔ اپنے سپاہی کو، خدا اس پہ بھی لعنت کرے، کہا کہ لے جاؤ سر حسین، سکینہ کو پہنچا دو۔ اب وہ سر حسین کیسے آیا؟ لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ پڑھ دیتے ہیں۔ میں بہت کجمج بیان، جو کچھ بھی میرا علم ہے اس علم کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو کتابوں میں میں نے پڑھا ہے، یا کوئی بھی ذاکر جو کتابوں میں لکھا ہے، اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھنے سے پہلے مر جائے۔ ہم سے پوچھئے کلیجہ چاہیے، پڑھنے کے بعد پڑھنے کی ہمت نہیں۔ سر حسین کیسے آیا یہ میں پڑھ نہیں سکتا، بس میرا مولا سجاد تڑپ گیا، خدا تجھ پہ لعنت کرے، ایک امام کے سر کو اٹھانے کا سلیقہ تجھے نہیں آتا۔